السلام علیکم. ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں. حالم جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے. اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. کنٹرول روم میں کوئی کھڑکی نہ تھی جس کے باعث اندر نہ سورج کی روشنی پہنچتی نہ تازہ ہوا. بڑی میز پہ قطار میں کمپیوٹر سکرینز رکھی تھیں. ایک کرسی میں اشر بیٹھا غور سے سکرین کو دیکھ رہا تھا. اس کے دائیں بائیں دو افراد جھکے کھڑے اسی طرح متوجہ تھے. گزشتہ روز کی سی سی ٹی وی فوٹیج اسکرین پر چل رہی تھی. پیچھے کرو پیچھے, وہ ایک دم بولا تو ساتھ کھڑے آدمی نے جھک کے چند کیز دبائیں. ویڈیو پیچھے جانے لگی. اس نے پلے کیا تو اشر کی آنکھیں چمک آئیں. یعنی وہ میرا گمان نہیں تھا, یہ لڑکی واقعی وہاں موجود تھی. وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا. اسکرین پہ لفٹ سے نکلتی تالیہ نظر آ رہی تھی. اس کی کیمرے کی طرف پشت تھی اور سر پہ ہڈی تھی, لیکن وہ پہچان گیا تھا کہ یہ وہی تھی. وہ کافی دیر وہاں کھڑی رہی مگر فاتح کے جانے کے بعد اشر کو دیکھ کے وہ مڑ گئی. اس زاویے پہ بالآخر اس کا چہرہ دکھائی دیا. وہ تالیہ مراد ہی تھی. آپریٹر نے زوم کر کے تالیہ کے چہرے پہ ویڈیو روک دی تو اشر تھوڑی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے کتنی دیر اس منظر کو دیکھے گیا. تالیہ مراد بالآخر انگلیوں پہ گنا 6 سال بعد ان کی زندگیوں میں واپس آ چکی تھی. اس کے علاوہ پوری عمارت کی ویڈیوز میں یہ کہیں نہیں ہے. یہ ہر جگہ یہ کیمرے سے بچ جاتی ہے یا پشت کر لیتی ہے, لیکن یہاں اس نے کیمرے کے سامنے کھڑے ہونے کا خطرہ مول لے لیا کیونکہ یہاں کوئی تھا جس سے وہ ملنے آئی تھی. وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑائے. اس مسکراہٹ میں تنفر بھی تھا اور دلچسپی بھی. کیا میں سیکورٹی کو اطلاع کر دوں کہ اگر یہ دوبارہ آئے تو وہ یہاں دوبارہ نہیں آئے گی کیونکہ وہ مجھے دیکھ کے خوف زدہ ہو گئی ہے. وہ اٹھتے ہوئے بولا. آپریٹر نے سر ہلا دیا. دوسرا آدمی جو فاتح کا چیف سیکرٹری آفیسر تھا اس کے ساتھ چلتے ہوئے باہر آیا. اشر کو مسلسل خاموش دیکھ کے وہ راہداری میں رکا اور اسے مخاطب کیا. سر آگے کے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے اس لڑکی کو گرفتار کروانا ہے. وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ کے بولا. دونوں راہداری کے وسط میں کھڑے تھے. ارد گرد لوگ آ جا رہے تھے. آفیسر نے آواز دھیمی کر لی. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہ رہی ہے. البتہ ہم سارے شہر کی پولیس کو الرٹ کر کے پولیس اسے ڈھونڈ سکتی تو اتنے سال پہلے ڈھونڈ لیتی. تم تالیہ مراد بن کے سوچو. وہ پی ایم سے ملنے آئی تھی لیکن نہیں مل سکی. اب وہ کیا کرے گی؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا. سارا دن وہ اسی نہج پہ سوچتا رہا. اس کو شہر میں سہولت کار چاہیے ہوں گے. بالکل. اگر کیا اس کی دوست گرفتار ہوئی تھی؟ وہ موٹی سی گھنگریالے بالوں والی. نہیں سر, وہ گزشتہ 6 برس سے لاپتہ ہے. اشر کی آنکھوں میں چمک در آئی. تالیہ کا ایک اور دوست بھی تھا, وہ اینکر ایڈم بن محمد. وہ اس سے ضرور رابطہ کرے گی. یوں کرو, کل صبران کی برتھ ڈے ہے. پارٹی پہ ایڈم کو مدعو کر دو میری طرف سے. آپ کو یقین ہے کہ ایڈم اس سے رابطے میں ہوگا؟ بالکل. ایڈم فوراً اس کو خبر دے گا. ہمیں تالیہ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. وہ خود ہمارے پاس آئے گی. وہ پارٹی پہ پی ایم سے ملاقات کرنے کی کوشش کرے گی. کل شام برتھ ڈے پہ ہم اسے گرفتار کریں گے. آپ اس کے لیے ٹریپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ سمجھ کے سر ہلا رہا تھا. میں بازار سیکیورٹی کم رکھوں گا لیکن در حقیقت سادہ لباس میں اہلکاروں کو ہر جگہ پھیلا دوں گا. وہ بہت خطرناک کرمنل ہے. اسے بچ کے نہیں جانا چاہیے. اس ٹریپ کی خبر تمہارے علاوہ تو کسی کو نہیں ہونی چاہیے. شیور. پھر اس کے ساتھ چلتے اشر کو غور سے دیکھا. پی ایم کو مطلع کر دیا آپ نے؟ نہیں, ان کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے. آفیسر کے ماتھے پہ بل پڑے. سر ان کو بتانا ضروری ہے. وہ پردھان منتری ہیں. اشر اس کی طرف گھوما اور سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا. جانتے ہو پردھان منتری کون ہوتا ہے؟ جو صرف کمرے میں بیٹھ کے حکم دیتا ہے. اس کے سارے احکامات کو متعلقہ اداروں کو پہنچانے والا اس کا چیف آف سٹاف ہوتا ہے. اس کو ہر روز ہر کسی کے بارے میں رپورٹ کرنے والا اس کا چیف آف سٹاف ہوتا ہے. کس سیکیورٹی آفیسر کو برخاست کرنا ہے, سر سے پیر تک اسے دیکھا, اور کس کو ترقی دینی ہے, یہ ایڈوائز اس کو چیف آف سٹاف دیتا ہے. پردھان منتری اونچی دیواروں کے درمیان قید ہوتا ہے. اس کا بیرونی دنیا سے رابطہ, واحد رابطہ اس کا چیف آف سٹاف ہوتا ہے. اگر تم سوچو تو پردھان منتری سے زیادہ طاقتور اس کا چیف آف سٹاف ہوتا ہے. اور میں فاتح رامزل کا چیف آف سٹاف ہوں. ٹھنڈے انداز میں توڑ توڑ کے اس کو سنایا. ماتھے پہ بل ڈال دیے. سیکیورٹی آفیسر نے سکون سے ساری بات سنی. رائٹ سر. اور اگر چیف آف سٹاف اپنے باس کی پیٹھ کے پیچھے کچھ کرے تو وہ چیف آف سٹاف نہیں رہتا. وہ تالیہ مراد بن جاتا ہے جسے شہر میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی. میں اپنے پی ایم کو مطلع کرنے کا پابند ہوں, چاہے ان کے چیف آف سٹاف کو اچھا لگے یا برا. اشر نے صبر کا گھونٹ اندر اتارا. ڈیم ڈیموکریسی. اور مسکرا کے بولا. کیوں نہیں, جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو بتا دینا. اشر محمود لفٹ کی جانب بڑھ گیا. سیکیورٹی آفیسر نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا. وہ جانتا تھا کل شام تک اشر محمود نے اسے اتنا مصروف رکھنا ہے کہ اس کی ملاقات پی ایم سے ہو ہی نہ پائے. سری پردھانا میں واقع وزیر اعظم کا آفس کشادہ پرتعیش تھا. طاقت کی منبع کرسی کے پیچھے والی دیوار بھوری لکڑی کے کیبنٹ اور شیلف سے ڈھکی تھی. ایک دیوار پہ شیشے کی بڑی سی کھڑکی تھی جس سے سرما کی دھوپ اندر آ رہی تھی. وان فاتح اپنی کرسی پہ بیٹھا اینک لگائے شرٹ کے آستین موڑے فائلز دیکھ رہا تھا.
تبھی دروازہ کھٹکا اور ایک سوٹ میں ملبوس نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک سیاہ کور والی فائل اٹھا رکھی تھی اور وہ میز کے سامنے مودب سا آ کر کھڑا ہو گیا۔ سر، یہ فائل آپ نے مانگی تھی؟ کون سی فائل؟ شاہدان وہ کاغذوں پہ جھکے کچھ تلاش کرتے ہوئے بولا، پھر جیسے یاد آیا، اچھا تم وہ لے آئے؟ یوں کرو، فاتح نے ادھر ادھر دیکھا، کسی شیلف میں رکھ دو، میں فارغ ہو کے دیکھ لوں گا، تھینک یو۔ شاہدان نامی اسٹافر نے سر ہلایا، فاتح کے عقب میں بنے ایک شیلف تک آیا۔ اس میں 3 سیاہ کور والی فائلز پہلے ہی رکھی تھی۔ اس نے اس فائل کو اس کے اوپر سلیقے سے رکھا اور واپس کی میز کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سر، اشر صاحب کا فون آیا ہے، وہ آج آفس نہیں آ سکیں گے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے کہوں ان کا ٹیکسٹ دیکھ لیں، فیروز صاحب سے میٹنگ سے پہلے۔ میٹنگ 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 فاتح نے سر اٹھایا، مسکرا کے اسے دیکھا۔ جانتے ہو شاہدان، جب میں چھوٹا تھا تو سمجھتا تھا کہ ملک کا وزیر اعظم پورے ملک کی رکھوالی کرتا ہے، اس کے گرد چکر کاٹتا ہے کسی عقاب کی طرح۔ شاہدان مسکراتے ہوئے پردھان منتری کو سننے جو لگا تھا، لیکن وزیر اعظم بننا سرسری پردھانہ میں قید ہونے کا نام ہے۔ سارا دن ہم کیا کرتے ہیں؟ میٹنگز در میٹنگز، کابینہ اور میٹنگ، مختلف شہروں سے آئے اپنے پارٹی اراکین سے میٹنگ۔ مجھے تو بھول ہی گیا ہے کہ KL کے پارک و تالاب کیسے دکھتے تھے۔ کہتے ہوئے فاتح نے فون نکالا اور اشر کا پیغام دیکھنے لگا۔ شاہدان تذبذب سے سر ہلا کے واپس مڑ گیا، اس سے زیادہ وہ PM کا وقت نہیں ضائع کر سکتا تھا۔ جانتے ہیں فارورڈ بلاک کی قیادت کون کر رہا ہے؟ فیروز، میں نے اسے آپ کے آفس بھیجا ہے، آپ اسے ڈیل کر لیں۔ فاتح کے ماتھے پہ بل پڑ گیا، چہرے سے لگتا تھا وہ پیغام پڑھ کے شدید برہم ہوا ہے۔ اس نے انٹرکام اٹھایا، تلخی سے حکم جاری کیا، فیروز کو اندر بھیجو۔ پھر اینک اتار کے پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر ٹوپی والا آدمی اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ بے بسی اور ناپسندیدگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سامنے بیٹھا فاتح اپنا غصہ دبائے بظاہر نرمی سے کہہ رہا تھا، پچھلی حکومت میں ٹھیک سے 4 قانون بھی نہیں پاس کروا سکا تھا فیروز، صرف اس لیے کہ میرے پاس پارلیمان میں کھلی اکثریت نہیں تھی۔ اس دفعہ ہے، لیکن اگر میری منسٹرز میرے خلاف فارورڈ بلاک بنا کے میرے ارکان کو توڑ لیں گے تو میں ایجوکیشن بل کیسے پاس کرواؤں گا، جس کے لیے پچھلے 4 ماہ سے ہم دن رات کام کر رہے ہیں۔ داتو سری، اراکین آپ سے ناراض ہیں، آپ نے ان سے کیے وعدے پورے نہیں کیے۔ اگر آپ میری جگہ خود کو رکھ کے سوچیں تو میں تمہاری جگہ نہیں ہوں فیروز، تم اپنی جگہ خود کو رکھ کے سوچو، تمہارے بلاک کا کیا مستقبل ہے؟ وہ ٹیک لگا کے بیٹھا اور پیپر ویٹ ہاتھ میں گھمانے لگا۔ صوفیہ رحمان کی کھلم کھلا حمایت تم کر نہیں سکتے، ہم سے کٹ کے تمہیں نہ فنڈز ملیں گے نہ تمہیں میڈیا 1 ہفتے سے زیادہ کوریج دے گا۔ کچھ عرصے بعد تمہارے ارکان ٹوٹ کے واپس میرے پاس آ جائیں گے۔ تم لوگ خسارے کا سودا کر رہے ہو۔ آفس میں چند لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر فیروز نے پہلو بدلا۔ داتو سری، ہمارے بغیر بل پاس نہیں ہو سکتا، آپ کو ہمارے مطالبات سننے پڑیں گے۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کس لیے بلایا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کو میرا استعفیٰ چاہیے۔ وہ زہر کھند ہوا، لیکن میرا استعفیٰ لے کے آپ خود کو میرے اور میرے بلاک کے ووٹوں سے محروم کر دیں گے۔ خسارے کا سودا آپ کر رہے ہیں۔ مجھے تمہارا استعفیٰ نہیں چاہیے، میں تمہیں ایجوکیشن کمیٹی کا چیئرمین بنانے جا رہا ہوں۔ آفس میں سناٹا چھا گیا۔ فیروز دنگ سا اسے دیکھے گیا، اور میرے ساتھی اراکین، ان کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تم ان کو راضی کرو گے کہ وہ میرے بل کے حق میں ووٹ دیں، کیسے راضی کرو گے یہ تمہارا کام ہے۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ تم میرے بہترین آدمیوں میں سے ہو، ایک ایجوکیشن کمیٹی کی کرسی تم سے زیادہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے بل کا پاس ہونا ضروری ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ ایش، اس کے جانے کے بعد فاتح موبائل کان سے لگائے کہہ رہا تھا، فیروز راضی ہو گیا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور باقی آدھا مسئلہ شکری صاحب کے پاس بھی ناراض اراکین کا گروہ ہے، اس کو کس چیز کا لالچ دیں گے ہم؟ نہیں، وہ فیروز کی طرح نہیں ہے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، سمجھو ہمیں اس کی غداری کا علم ہی نہیں ہے۔ میں کیبنٹ میٹنگ میں جا رہا ہوں، میٹنگ میں اس کی پرفارمنس پر ناراضگی کا اظہار کروں گا، تم یہ خبر میڈیا کو دے دینا۔ 4 دن تک رپورٹر اس کی بری پرفارمنس پہ اتنی خبریں چلائیں گے کہ میں اس کا استعفیٰ قبول کرنے پہ مجبور ہوں گا۔ یہ زیادہ اچھا ہے۔ ایش، وہ رکا اور ٹھہر کے سرسری سے انداز میں پوچھا، تم نے صبح کہا تھا کہ تم نے تالیہ کو دیکھا، مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ تم نے کیا دیکھا تھا؟ آبنگ دیکھے، میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا پارلیمان ہاؤس میں، جس کی شکل تالیہ مراد سے بہت ملتی تھی، بس ایک جھلک دیکھی، اب مجمع میں اسے روک تو نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں وہ تالیہ تھی بھی یا نہیں۔ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ فاتح نے کرسی کا رخ موڑا اور کھڑکی سے نظر آتے سبزہ زار کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، اتنے سال بعد آبنگ ہم حکومت میں ہے، پولیس ہماری ہے، اگر وہ آ گئی ہے تو چھپ نہیں سکے گی، اسے کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لے گا، ریلیکس، آپ بل پہ فوکس کریں۔ فاتح نے فون رکھا اور کھڑکی کی ساتھ دیوار پہ نصب وائٹ بورڈ کو دیکھا، جس پہ 2 خانے مارکر سے بنائے گئے تھے، دونوں خانوں میں رنگ برنگے مقناطیسی کوڈ جڑے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور وائٹ بورڈ تک آیا، یس اور نو کے خانوں میں نو کے حصے میں آنے والے کوڈ زیادہ تھے۔ فیروز واپس آ گیا، اس کے ساتھ اراکین بھی واپس آ جائیں گے۔ اس نے ایک ایک کر کے 9 سے 6 کوڈ اٹھا کے یس کے خانے میں لگائے۔
حساب ابھی تک اس کے خلاف جا رہا تھا، اسے اب بھی مزید ووٹ چاہیے تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں ڈیڈ؟ آواز پہ وہ چونکا، گردن موڑ کے دیکھا تو سفید فراک والی بچی کونے میں کھڑی تھی۔ اس نے سفید ہیئر بینڈ لگا رکھا تھا اور سادگی سے پلکیں چپکاتی پوچھ رہی تھی، میں سوچ رہا ہوں کہ میں اتنے سال سے اس کرسی پہ کیا کر رہا ہوں۔ وہ واپس بورڈ کو دیکھنے لگا۔ میں یہاں لوگوں کی فلاح کے کام کرنے آیا تھا، لیکن ایک دن بھی مجھے اپنوں وغیرہ نے سکون نہیں لینے دیا۔ یہ ہر روز میری کرسی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ہر روز اپنا تخت ان کو ہاتھوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے اپنی جاب پسند نہیں آریانہ، اور اپنی جاب کو پسند نہ کرنا ایک شدید ذہنی اذیت ہے۔ آریانہ خاموشی سے اسے سنے گئی۔ اب وہ زیادہ بولا نہیں کرتی تھی، یا شاید وہاں فاتح کو اس کی آوازیں کم سنائی دیا کرتی تھی۔ ہوٹل کے کمرے کے پردے برابر تھے، اندر صرف ٹیبل لیمپس کی روشنی پھیلی تھی۔ بیڈ سفید چادروں سے نفاست سے بنایا گیا تھا۔ سامنے 2 صوفے رکھے تھے، جس کے دائیں بائیں ایستادہ زرد لیمپ ان کاغذوں پہ روشنی بکھیر رہے تھے جنہیں تالیہ اور احمد نظام بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ تالیہ، آپ کو ایک گرفتاری دے دینی چاہیے، یا کم از کم مجھے ضمانت قبل از گرفتاری کروانے کی اجازت دیجیے۔ وہ جو فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی، سر اٹھا کے خفگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تالیہ، وقت سے 6 سال پیچھے ضرور ہے، لیکن بہت سوں سے اب بھی آگے۔ ابھی اس سب کا وقت نہیں آیا۔ آپ کیا پلان کر رہی ہیں؟ مجھے فاتح سے ملنا ہے۔ ایڈم نے کہا ہے کہ میشا تاج کی نمائش پہ مجھے ان سے ملوا دے گا۔ وہ ماتھے پہ سلوٹیں لیے صفحے پلٹا رہی تھی۔ مگر وہاں سیکیورٹی ہوگی، آپ گرفتار ہو جائیں گی۔ اور میشا تاج کون؟ وہ آرٹسٹ کم ٹیوٹر؟ جی۔ اور حیرت کی بات ہے، ایڈم کو وہ بالکل یاد نہیں۔ کیا ایڈم صاحب بھی ان سے واقف تھے؟ یعنی 6 سال قبل؟ تالیہ نے فائل بند کی اور گہری سانس لے کے انہیں دیکھا۔ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اسی لمحے فون بجا تو احمد نظام چپ ہو گئے۔ مس مراد، آپ کے لیے اچھی خبر ہے، ایڈم کا خوشگوار مگر پروفیشنل سا لہجہ سنائی دیا۔ تالیہ کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اشر محمود کے بیٹے کی سالگرہ کا دعوت نامہ مجھے ابھی ملا ہے۔ آپ نمائش کی بجائے اسی سالگرہ پہ جا سکتی ہیں میرے ساتھ۔ اچھا، کب ہے سالگرہ؟ کل شام۔ وقت اور جگہ میں ٹیکسٹ کر رہا ہوں، لیکن احتیاط کیجیے گا، یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے اور آپ گرفتار بھی ہو سکتی ہیں۔ یوں آپ کی کہانی زیادہ دلچسپ ہو جائے گی۔ یہ تو ہے۔ تالیہ کال بند ہوئی تو اسے سوچ میں گم دیکھ کے احمد نظام نے متنبہ کیا، آپ سوچیں بھی مت کہ آپ یہ خطرہ مول لے سکتی ہیں، آپ گرفتار ہو جائیں گی۔ کوشش میں کیا حرج ہے، مجھے فاتح سے ملنا ہے۔ اس روز پارلیمان میں ششر نے آپ کو دیکھ لیا تھا، کیا معلوم یہ ایک ٹریپ ہو اور وہ آپ کے انتظار میں ہو۔ میں محتاط رہوں گی، کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا جب تک میں خود نہ چاہوں۔ وہ اٹھی اور میز تلے سے ایک بیک پیک اٹھا کے کندھوں پہ ڈالا، پھر ہڈ پہ سے گرا دی۔ اور اگر آپ گرفتار ہو گئیں، وہ افسوس سے اس کو کہیں جانے کے لیے تیار ہوتے دیکھ رہے تھے، تو آپ مجھے جیل سے نکالنے کا کوئی طریقہ سوچ رکھیے گا۔ بس ایک دفعہ میں فاتح سے مل لوں، پھر بھلے گرفتار ہو جاؤں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ پرعزم لہجے میں بولی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنا اعتماد اچھا نہیں ہوتا چیتالیہ، دنیا 6 سال آگے بڑھ چکی ہے، آپ ابھی تک وہیں کھڑی ہیں۔ مگر وہ باہر نکل چکی تھی۔ انہوں نے افسوس بھری نظر ڈالی۔ تالیہ کے پلان تھے، تالیہ کی مرضی۔ صبران کی سالگرہ ایک ریستوران میں منائی جا رہی تھی۔ وہاں چند دوست احباب اور قریبی فیملی کے لوگ موجود تھے۔ کیک کٹنے سے کھانا لگنے تک اشر محمود بے چین رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار مہمانوں میں مصروف کھڑے خوشباش سے فاتح کی طرف اٹھتی، پھر وہاں سے سفر کرتی سیکورٹی چیف تک چلی جاتی۔ وہ اشر کو دیکھ کے مایوسی سے نفی میں سر ہلاتا تو اشر کی بے چینی بڑھ جاتی۔ وہ نہیں آئی تھی، ٹرپ ناکام گیا تھا۔ ارد گرد موجود تمام سیکورٹی ٹیمز کو کوئی مشتبہ عورت نظر نہیں آئی۔ پارٹی کے اختتام کے قریب سیکورٹی چیف اس کے پاس آیا، سرگوشی میں بولا۔ اشر نے برہمی سے ریستوران کے لاؤنج میں پھیلے مہمانوں کو دیکھا۔ وہ آئے گی، وہ آبنگ سے ملنے کے لیے بے چین ہے، ڈسپریشن اس سے غلط حرکت کروائے گی۔ پورا ریستوران چیک کیا گیا ہے، باتھ روم، چھت، وہ نہیں آئی۔ پھر وہ اس کے پاس نہیں رکا، آگے بڑھ گیا۔ اشر کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا۔ وہ وان فاتح کے قریب گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا سر، ہم نے آج ایک ٹریپ سیٹ کیا تھا۔ وہ بتاتا گیا۔ دور سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اشر کے لب بے بسی سے بھینچے۔ وہ فوراً اس جانب لپکا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے فاتح کو کہتے سنا، جانتا ہوں، اشر نے بتایا تھا۔ اس کے بظاہر سرسری انداز پہ آفیسر قدرے پھیکا پڑ گیا۔ پھر فاتح کی نظریں اشر سے ملی تو وہ اپنے پردھان منتری کی آنکھوں میں ڈرانے والا غصہ پہچان گیا۔ فاتح ایک کٹیلی نظر اس پہ ڈال کے واپس مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن گاہے بگاہے اشر کی طرف نظر اٹھتی تو اس میں عجیب سی کاٹ ہوتی۔ سر، آپ کے لیے کال ہے۔ اس کے پی اے نے قریب آ کے اطلاع دی تو اس نے برہمی سے اسے ٹوکا۔ ابھی نہیں سر، کوئی احمد نظام ہے، کسی تالیہ مراد کے وکیل، وہ بات کرنا۔ اس کا فقرہ مکمل ہونے سے قبل اشر نے فون چھین لیا اور کان سے لگایا۔ ہیلو۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اشر صاحب، میں احمد نظام بول رہا ہوں۔ آپ کو شاید میں یاد نہ ہوں، لیکن ایک زمانے میں
مجھے اب یاد ہے، وہ تیزی سے بولا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ تالیہ مراد کے وکیل ہیں؟ جی، میں ان کا وکیل ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ ان کی تلاش میں ہیں، لیکن میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے میری کلائنٹ کو کسی شور کے باعث آواز کٹنے لگی، آپ ایک مفرور ملزمہ سے رابطے میں ہیں۔ واو! وہ چہرہ جھکائے بات کرتا دروازے کے قریب چلا گیا جہاں رش کم تھا اور سگنل بہتر تھے۔ دیکھیں اشر صاحب، وہ میری کلائنٹ ہے اور میں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر رہا ہوں۔ تالیہ نے آپ کی بہن کا قتل نہیں کیا تھا، یہ ایک غلط فہمی تھی، اسی لیے وہ اتنے سال غائب رہی۔ سگنل کمزور تھے، آواز پھر سے کٹنے لگی تو وہ ریستوران سے باہر نکل آیا۔ ایک محتاط نظر ان فاتح پر بھی ڈالی جو اپنے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا۔ آواز بہتر ہوئی تو اسی درستی سے کہنے لگا، ہم مل بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں۔ میں تالیہ کو آپ سے بات کرنے پہ راضی کر سکتا ہوں، وہ صرف پردھان منتری سے ایک دفعہ ملنا چاہتی ہیں۔ میری تالیہ مراد سے بات اب کورٹ میں ہوگی۔ وہ ریستوران کے برآمدے کے سٹیپ پہ کھڑا درستی سے کہہ رہا تھا، آنکھوں میں تنفر تھا، نظریں سامنے سڑک پہ گزرتی گاڑیوں پہ جمی تھیں۔ ان کے پار ایک پلازا تھا جس کی کچھ دکانیں بند ہو چکی تھیں اور کچھ کھلی تھیں۔ اشر صاحب پلیز، اس کا حق ہے کہ اسے سنا جائے۔ لیکن اشر محمود اس کو نہیں سن رہا تھا، اس کی نظریں سڑک کے پار جم گئی تھیں۔ وہاں درخت کے ساتھ ایک ہوڈ والا نسوانی وجود کھڑا تھا، اسٹریٹ پول کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، گردن ذرا ترچھی تھی جیسے وہ ریستوران کی شیشے کی دیوار کے پار شمالی حصے کو دیکھ رہی ہو۔ یہاں سے اس کی آنکھیں نہیں دکھائی دیتی تھیں، لیکن اشر نے رخ پھیر کے دیکھا، وہ اندر سے نظر آتے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ سائے میں کھڑی لڑکی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوڈ پہ سر پہ گرائے اشر نے کال کاٹی اور دھیرے سے سیکورٹی آفیسر کا نمبر ملایا، پھر فون کان سے لگائے آگے بڑھا۔ ابھی اس نے ایک طرف کی سڑک پار کی تھی جب ہوڈ والی لڑکی نے اسے دیکھ لیا۔ درمیان میں 2-3 گاڑیاں زن سے گزری اور اس نے لڑکی کو مڑ کے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ کسی بھی شے کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے دوڑا، گاڑیوں کے ہارن چیخے، بریک چرچرائے، وہ سڑک کنارے آگے بھاگتی جا رہی تھی۔ اشر پوری رفتار سے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، فون کان سے لگا تھا اور سیکورٹی آفیسر کا نمبر بزی مل رہا تھا۔ فون اٹھاؤ ایڈیٹ۔ وہ ایک مڑ کے غائب ہوگی۔ وہ تیزی سے دوسری طرف آیا تو ایک جھلک سی دکھائی دی، سامنے والی عمارت کے زیر زمین پارکنگ کی طرف اس نے ایک ہیولے کو گم ہوتے دیکھا تھا۔ 1 سیکنڈ کا عمل تھا، وہ تیزی سے پارکنگ ایریا کی طرف بھاگا۔ اندر دور دور تک گاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں، بھاری ستونوں نے پارکنگ لاٹ کی چھت کو سہارا دے رکھا تھا، مدھم بتیاں روشن تھیں، سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تالیہ، اس نے بلند آواز میں پکارا اور احتیاط سے قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ مجھے معلوم ہے تم کسی ستون کے پیچھے چھپی ہو، اب چھپنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ اسے پکار رہا تھا، فون اب نیچے کر دیا گیا تھا۔ نظریں ادھر ادھر طاقوں میں دوڑ رہی تھیں۔ باہر آ جاؤ، اب تمہارے پاس کوئی رائے فرار نہیں ہے۔ اس کی آواز پارکنگ لاٹ کی دیواروں سے پلٹ پلٹ کے سنائی دینے لگی۔ تالیہ تم اگر… وہ ایک قدم آگے بڑھا اور جانے کس ستون کے پیچھے سے وہ نکل کے آئی، پوری قوت سے اپنا بیگ اس کے منہ پہ مارا، وہ پلٹ کے پیچھے کو گرا۔ وہ بھاگنے لگی لیکن اشر نے اس کو ٹخنے سے پکڑ کے کھینچا، وہ لڑک کے نیچے جا گری، پھر وہ اٹھنے لگی جب اشر نے اسے کندھوں سے دبوچ کے نیچے گرایا۔ تالیہ نے زور سے اپنا سر اس کے منہ پہ مارا، ضرب اتنی شدید تھی کہ اشر چکرا گیا، گرفت ڈھیلی پڑی، دونوں کے چہروں سے خون کے فوارے پھوٹے۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ غرائی اور زوردار مکہ اس کے منہ پہ مارا۔ اس کی مٹھی میں کچھ تھا، اس لیے یہ مکے کی شدت بہت زور سے محسوس ہوئی۔ اشر محمود کا سارا وجود چکرا گیا، وہ اندھا ہو کے زمین پہ جا گرا۔ وہ اٹھی اور اس کے سر کی پشت پہ ایک ضرب مزید لگائی۔ اشر کا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا گیا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ چند منٹ بعد اس کے حواس بحال ہوئے اور اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ وہاں تنہا پڑا تھا۔ وہ کوہنیوں کے بل اٹھا، منہ سے نکلتا خون آستین سے پونجا۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے اسکرین پہ وقت دیکھا، وہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ ہی بے ہوش رہا تھا۔ میں ادھر سامنے پلازا کی پارکنگ میں ہوں، وہ ابھی گئی تھی، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ بدک کھڑے ہوتے ہوئے اس نے فون پہ ہدایت جاری کی، ارد گرد تمام CCTV کیمراز کا جائزہ لو، وہ کس سمت میں گئی ہے، اس کو ٹریس کرو۔ وہ غصے سے گراتا ہوا اٹھا اور ٹائی ڈھیلی کی۔ اسے ٹریس کرنا اتنا مشکل نہیں تھا سر۔ کچھ دیر بعد وہ سڑک کنارے ایک سیاہ شیشوں والی کار میں بیٹھا تھا، آئس بیگ ماتھے پہ رکھے۔ وہ غور سے سیکورٹی آفیسر کو سن رہا تھا جو فاتحانہ انداز میں بتا رہا تھا۔ سامنے والی دکان کے کیمرے میں وہ ٹیکسی پہ سوار ہوتی نظر آئی تو ہم نے ٹیکسی کو چند بلاک دور تک ٹریس کر لیا۔ اس نے ٹیکسی بدل لی اور دوسری میں سوار ہوگی۔ ہم نے ٹریفک کیمراز سے اس کو بھی ٹریس کر لیا اور فی الحال اس کا تعاقب کر رہے ہیں، وہ زیادہ دور نہیں جا سکے گی۔ پھر اس کی زخمی حالت دیکھی، اشر کے ماتھے پہ گومڑ بن چکا تھا اور ناک سے بہتا خون اب بمشکل رکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، میں گر گیا تھا اس لیے۔ سیکورٹی آفیسر زیر لب مسکرایا۔ دفتن اس کے کان میں لگے آلے میں آواز سنائی دی۔ اس نے دھیان سے سنا، پھر فاتحانہ انداز میں مسکرا دیا۔ مبارک ہو سر، تالیہ مراد کو سگنل پہ روک کے ٹیکسی سے نکال کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اشر کا آئس بیگ والا ہاتھ نیچے گر گیا، وہ ششدر سے اسے دیکھنے لگا۔ یقین نہیں آ رہا تھا، تمہیں یقین ہے وہ تالیہ ہی ہے؟ جی سر، اس کے ماتھے سے بھی خون بہہ رہا ہے، شاید وہ بھی گری تھی۔
میں نے اسے گرایا تھا۔ وہ نفرت سے پھنکارا اور آئس بیگ پر ڈال دیا۔ اس کا چہرہ بیک وقت کئی جذبات کی ہمہ جگہ بنا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ مجھے ثبوت دکھاؤ۔ آفیسر نے موبائل پہ اپنے ایک اہلکار کو ویڈیو کال ملائی اور پھر اسکرین اس کے سامنے کی۔ وہاں وہ اہلکار زخمی چہرے والی تالیہ مراد کو پولیس کار میں بٹھاتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تالیہ ہی تھی، وہ واقعی تالیہ ہی تھی۔ وان فاتح جس وقت گھر میں داخل ہوا، لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی جولیانا، جو اینٹی سوشل ہونے کے باعث سالگرہ پہ نہیں گئی تھی، تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ اس کا چہرہ فخر تھا۔ ڈیڈ، تالیہ مراد اریسٹ ہو گئی ہے؟ اس فکرے نے فاتح کو بالکل گنگ کر دیا۔ اس کی ششدر نظریں ٹی وی اسکرین کی طرف اٹھیں۔ ایک حیرت انگیز ٹوئسٹ۔ تقریباً 6 سال بعد اسرا محمود کے قتل کی ملزمہ تالیہ مراد منظر عام پر آ گئیں۔ اسکرین پر نظر آتی رپورٹر جوش سے بتا رہی تھی، پولیس نے تالیہ مراد کو مخبری کے بعد ایک ٹیکسی سے سرے راہ گرفتار کر لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تالیہ مراد کو اسرا محمود کے قتل کیس میں پولیس کی طرف سے اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا اور 6 برس تک پولیس اس کو پکڑنے میں ناکام رہی تھی، لیکن بالآخر پولیس کی کوششیں رنگ لائیں اور تالیہ مراد گرفتار ہو گئی۔ یاد رہے کہ وہ ایک زمانے میں پردھان منتری کی چیف آف سٹاف اور فیملی فرینڈ ہوا کرتی تھی۔ تالیہ مراد اس وقت ایک معروف سوشلائٹ اور آرٹسٹ بھی تھی، جو پیچھے ٹی وی اسکرین پہ پولیس اسٹیشن کے خصوصی مناظر دکھائی دے رہے تھے، جہاں ایک سیاہ ہڈی والی لڑکی کو پولیس کار سے نکال کے اندر لے جایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں۔ اندر لے جاتے ہوئے اس نے ذرا سا چہرہ موڑ کے پیچھے کھڑے کیمروں اور رپورٹرز کے ہجوم کو دیکھا اور پھر گردن موڑ لی۔ وہ اسے اندر لے گئے تھے۔ 6 سیکنڈ کا یہ کلپ چینل والے بار بار دکھا رہے تھے اور وہ اسے بار بار دیکھ رہا تھا۔ 6 سال بعد آج بھی وہی چہرہ تھا، وہی بال، وہی غزال آنکھیں، لب کاٹتے جھکایا ہوا چہرہ، ماتھے سے بہتا خون۔ وہ ششدر سا لاؤنج کے وسط میں کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ 6 سال درمیان سے غائب ہو گئے تھے۔ اب کیا ہوگا ڈیڈ؟ اور خوفزدہ سی بولی۔ آج وہ جولیانا کو تسلی نہیں دے سکتا تھا۔ بدک اتنا ہی بولا، سب ٹھیک ہو جائے گا جولی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ریلیکس۔ جیب سے فون نکالتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ بندھارا کو ایک قیدی سے ملاقات کا انتظام کرنا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے باہر مختلف نیوز نیٹ اور ورکرز کی ڈی ایس این جیز کھڑی تھی نظر آ رہی تھی۔ سڑک پہ رپورٹرز اور کیمرہ مینوں کا رش تھا۔ کیمرہ لائٹ سے رات میں دن کا سماں لگتا تھا۔ پولیس نے پٹی لگا کے حد بندی کر رکھی تھی اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ایک انٹروگیشن روم میں میز کے دونوں اطراف ایک ایک کرسی رکھی تھی۔ ایک طرف آئینے کی دیوار تھی، ایک کرسی پہ ہڈی والی لڑکی ماتھے میز پہ ٹکائے ہوئے تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور پولیس اسٹیشن کا شور پولیس کمشنر کے ساتھ اندر آیا۔ اگلے ہی لمحے پولیس کمشنر نے دروازہ بند کیا تو شور کا راستہ بھی رک گیا۔ وہ سانولی رنگا اسپاٹ چہرے والا کمشنر آستینے چڑھائے ایک فائل لیے خالی کرسی تک آیا۔ نظریں تالیہ پہ جمی تھیں۔ آپ کی مرہم پٹی کر دی گئی ہے، امید ہے اب آپ بہتر محسوس کر رہی ہوں گی۔ اس نے سر اٹھایا۔ تیز روشنیوں سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ ماتھے پہ سلوٹیں تھیں، چہرے پہ بے بسی کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ ماتھے اور گال پہ بینڈیج لگا تھا اور ہاتھ پہ پٹی تھی۔ چند لٹوں میں خون جمع نظر آ رہا تھا۔ آنکھ کے قریب چوٹ لگنے سے وہاں پھیلا نیلاہٹ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہڈ اتار دیں۔ کمشنر نے بیٹھتے ساتھ اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی، آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے غصے سے اسے دیکھے گئی، پھر ہڈ پیچھے گرا دی۔ آپ کو یہ زخم کیسے آئے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ لائٹ آہستہ کر دیں۔ اس نے ماتھے کے اوپر ہاتھ کا چھجا بنا لیا۔ چہرے پہ خوف سا پھیلنے لگا تھا۔ آپ کو اندھیروں میں رہنے کی عادت ہو گئی، شاید اس لیے آپ یہاں کسی کو فیس نہیں کر پا رہی۔ مجھے اپنے آفس میں لے جائیں، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے سر جھکا دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ روشنی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا آپ کو روشنی کا فوبیا ہے؟ اس نے چہرہ اٹھا کے برہمی سے کمشنر کو دیکھا۔ مجھے ایک دفعہ پہلے بھی اسی طرح گرفتار کیا گیا تھا، مگر وہ سب ایک پرینک تھا۔ مجھے اس تفتیشی کمرے کا فوبیا ہے۔ یہاں آنے سے وہ ساری یادیں واپس آ رہی ہیں؟ تالیہ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں اور سر جھکا دیا، دونوں ہاتھ کنپٹیوں پہ رکھ دیے۔ آپ اتنا عرصہ کہاں تھیں؟ میں اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں کچھ نہیں بولوں گی، سختی سے آنکھیں میچے وہ بولی۔ ابھی آپ نے اپنے وکیل کو جو کال کی تھی وہ اسپیکر فون پہ میں نے سنی تھی۔ وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم پولیس والے کو آپ کو بولنے پہ اکسائیں گے اور آپ نے صرف خاموش رہنا ہے۔ لیکن چیتالیہ، وہ آگے ہوا، نرمی سے بولا، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ جب تک اپنی کہانی ہمیں نہیں سنائیں گی، ہم کیسے آپ کی مدد کریں گے؟ وہ کنپٹیوں پہ ہاتھ رکھے آنکھیں میچے بیٹھی رہی۔ آپ نے اسرا کا قتل کیوں کیا؟ میں نے اسرا کا قتل نہیں کیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور کمشنر کو دیکھ کے غرائی، یعنی آپ بے قصور تھیں۔ آفیسر کا لہجہ مزید نرم ہوا۔ تالیہ کے ابرو اکٹھے ہوئے، پلکیں جھپکائیں۔ کمشنر کو محسوس ہوا وہ آنکھوں کو تیز روشنی کا عادی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ میرے ساتھ گڈ کاپ کھیل رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں بولوں گی۔ نہیں، مجھے واقعی اس کیس کے مندرجات پہ شک ہے۔ میرے ساتھ تعاون کریں تو ہم کوئی حل نکال لیں گے، لیکن اگر آپ بے قصور تھی تو 6 سال تک مفرور کیوں رہیں؟
میں مفرور نہیں تھی، وہ تیزی سے بولی، پھر دروازے کو دیکھا، میرے وکیل ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ تو پھر آپ کہاں تھیں؟ وہ اس کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر بولی۔ اس نے لب کاٹے۔ میں اپنی مرضی سے غائب نہیں ہوئی تھی۔ یعنی کسی نے آپ کو غائب کیا تھا؟ آئینے کے پار 3 افسران کھڑے غور سے اس کمرے میں جھانک رہے تھے۔ تالیہ ان کو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ اسے دیکھ سکتے تھے۔ ان کے پاس نصب اسکرین پہ اس کے چہرے کا کلوز اپ دکھایا جا رہا تھا۔ اس کا ہر لفظ ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ مجھے اغوا کیا گیا تھا، اس نے کہنے کے ساتھ خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ دیوار پہ لگی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ کس نے اغوا کیا تھا آپ کو؟ مجھے نہیں پتا، میں نے اغوا کاروں کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس نے پھر سے دروازے کو دیکھا۔ مٹھیاں میز پہ رکھے وہ روشنی کے باعث چہرے کو ترچھا کیے بیٹھی تھی۔ آفیسر کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ تالیہ، آپ کو اپنا دعویٰ ثابت کرنا پڑے گا۔ کمشنر کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ 6 سال تک آپ کو کس نے اغوا کر کے رکھا ہے؟ ہاں؟ وہ اب سختی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے آپ کو اغوا کر کے جس جگہ پہ رکھا اس کے بارے میں بتائیں۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہوئی۔ پتہ نہیں، میری آنکھوں میں پٹی تھی۔ تعجب سے سوچ کے بولنے لگی۔ جب پٹی کھلتی تو ایک مستطیل سا کمرہ نظر آتا۔ اس کمرے میں کوئی دروازہ تھا؟ نہیں۔ ہاں تھا، وہ تیزی سے بولی۔ تیز روشنی کے سامنے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا پھر سے بنا لیا۔ اصل میں وہ کمرہ نہیں تھا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ وہ تحمل سے بولا۔ وہ کسی ٹرک کا کنٹینر تھا، وہ موو کر رہا ہوتا تھا۔ کیا آپ اس روشنی کو ہلکا نہیں کر سکتے؟ کسی اغوا کار کی شکل دیکھی تھی آپ نے؟ نہیں، انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے۔ آف کورس انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے، وہ بیزاری چھپا کے بولا۔ آپ وہاں سے کیسے بھاگی؟ پتہ نہیں، میں نے ایک دن ایک اغوا کار پہ حملہ کر دیا جب وہ میرے ہاتھ باندھ رہا تھا۔ میں اسے گرا کے باہر نکل آئی۔ وہ ملاقہ کی کوئی سڑک تھی، بس میں وہاں سے بھاگ گئی۔ جس سڑک پہ آپ اس کنٹینر سے نکلی وہ سڑک یاد ہے کون سی تھی؟ جونکر اسٹریٹ، وہ تیزی سے بولی۔ اور کنٹینر کا رنگ کیا تھا؟ رنگ؟ وہ ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اگر آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ سڑک کون سی تھی تو یقیناً ایک دفعہ مڑ کے اس کنٹینر کو بھی دیکھا ہوگا جو اتنے سال سے آپ کو مقید کیے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں، رات تھی، میں نے غور نہیں کیا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ نیلا یا شاید سرخ، شاید دونوں رنگ تھے۔ اور اس کا نمبر کیا تھا؟ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ نے نمبر پلیٹ بھی نہیں دیکھی۔ نو، نمبر پلیٹ پہ مٹی لگی تھی، آخر میں 777 آتا تھا۔ اسرا محمود سے آپ کا تعلق کیسا تھا؟ وہ ایک دم چونکی سے دیکھنے لگی، پھر سیدھی ہو کے بیٹھی۔ میں اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں مزید کچھ نہیں کہوں گی، وہ تیزی سے بولی۔ تو کمشنر ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے چند سوال مزید پوچھے، لیکن وہ سختی سے لب آپس میں پیوست کیے بیٹھی رہی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور ایک سپاہی احمد نظام کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ تالیہ نے گہری سانس اندر خارج کی۔ آپ نے کچھ کہا تو نہیں؟ انہوں نے دوسری کرسی سنبھالتے ہوئے تالیہ کو غور سے دیکھا۔ اس نے بس ابرو اچکا دیے۔ آپ کی کلائنٹ نے 6 سال تک قید میں رکھے جانے کی ایک فلمی کہانی سنائی ہے، جو اگر جھوٹی نکلی تو یہ مزید مشکل میں پڑ جائیں گی۔ کمشنر محظوظ انداز میں بولا تو احمد نظام نے صدمے سے اسے دیکھا۔ اب آپ خاموش رہیں گی، انہوں نے اسے گھور کے کہا، پھر کاغذات سامنے رکھتے ہوئے آفیسر کی طرف گھومے۔ اس نے پھر سے سر جھکا دیا اور آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ تیز روشنی کا راستہ اب رک گیا تھا۔ اشر جس وقت گھر میں داخل ہوا، ملازم نے اطلاع دی کہ فاتح اس کا اسٹڈی میں انتظار کر رہا ہے۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار تھا، اس لیے راہداری کی سیدھ میں آگے بڑھتا گیا، لیکن اسٹڈی میں داخل ہوتے ہی وہاں کا منظر اسے چونکا گیا۔ فاتح وہاں اکیلا نہیں تھا، اس کے 2 قانونی مشیر ان کے ساتھ سامنے کاغذات اور فائلز پھیلائے بیٹھے تھے۔ وہ ناخوشی سے ان میں سے ایک کو سن رہا تھا، جو بہت فکرمندی سے کہہ رہا تھا، داتو سری، آپ ایک قتل کے الزام میں گرفتار ملزمہ سے نہیں مل سکتے، یہ بہت بڑا ایشو بن جائے گا۔ میں نے آپ کو اس لیے بلوایا تاکہ آپ اس ملاقات کو ارینج کریں، نہ کہ مجھے نصیحت کریں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا، آستین موڑے، ٹائی ڈھیلی کیے وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا شدید برہم نظر آتا تھا۔ سر، یہ ناممکن ہے، آپ پولیس اسٹیشن گئے تو اسکینڈل بن جائے گا۔ وہ آپ کی مرحومہ بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار ہے، آپ کا اس سے بات کرنا قانونی پیچیدگیوں کا موجب بنے گا، اور ہم اسے اس وقت پولیس اسٹیشن سے نکال کے کہیں اور نہیں لا سکتے۔ آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ چوکھٹ پہ کھڑے اشر نے بے یقینی سے کہا۔ تو فاتح نے برہم نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اشر کے ناک اور گال پہ بینڈیج لگے تھے اور ایک آنکھ پہ نیل کا نشان تھا۔ فاتح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، یہ محفل برخاست ہونے کا اشارہ تھا۔ وہ دونوں حضرات اپنی فائل سمیٹ کے وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو اشر نے دروازہ بند کیا، اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کو اب بھی اسے ہمدردی ہے؟ اس نے بے یقینی اور غصے سے پوچھا۔ تم نے اس کے لیے جال تیار کیا اور مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا؟ تم مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ وہ اس سے زیادہ غصے میں بولا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، ان کے درمیان فقط ایک میز حائل تھی۔ اسٹڈی کی دیواریں، کرسیاں اور فائلوں کے ڈھیر خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ میری بہن کی قاتل ہے، میں اسے 100 دفعہ گرفتار کرواؤں گا۔ اشر کی آواز اونچی ہونے لگی۔ وہی بہن جس کو جعلی پینٹنگ دلوا کے تم زمانے میں بدنام کرنے کا پلان کر رہے تھے؟
اس سب کے باوجود میں نے تمہیں اتنے سال اپنے ساتھ نہیں رکھا؟ اس طرح اس کا دفاع کرنے کا سوچے بھی مت وان فاتح، وہ سرخ چہرے کے ساتھ چلایا، اور تم مت بھولو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ یہ جو تمہارا مقام اور مرتبہ بنا ہوا ہے نا اشر، یہ میرے ایک دستخط سے ختم ہو بھی سکتا ہے۔ اس نے انگلی سے سینے پہ دستک دے کے غرا کے کہا تو اشر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے دہتا اب سیاہ پڑنے لگا تھا۔ تالیہ نے اسرا کا قتل نہیں کیا تھا، تم نے اس کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا، مجھے یقین ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کر لے گی، لیکن اب تم اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرو گے۔ وہ اسے سختی سے تنبیہ کر رہا تھا۔ اشر دونوں مٹھیاں میز پہ رکھ کے آگے جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ مجھے اپنی بہن کی قاتل کے خلاف کچھ کرنے سے روک سکتے ہیں۔ پھر زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ تو پھر سن لو، میں اس کی ہر ممکن مدد کروں گا اور میں اسے جیل سے نکال بھی لوں گا، تم مجھے نہیں روک سکو گے۔ اشر نے پھر سے میز پہ ہاتھ مارا اور غصے سے تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ فاتح نے نوچنے والے انداز میں ٹائی کھینچی اور فون اٹھا لیا۔ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ کچھ دیر بعد وہ اپنی کرسی پہ بیٹھے وہ سنجیدگی سے فون پہ پوچھ رہا تھا۔ غصہ، برہمی سب غائب تھا اور اس کا انداز اب ٹھنڈا تھا۔ انٹروگیشن جاری ہے، اس کا وکیل آ چکا ہے، وہ قتل کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی۔ کون ہے اس کا وکیل؟ احمد نظام، وہ ایک سابق پراسیکیوٹر تھا اور میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ کیا اس نے بتایا کہ وہ اتنے سال کہاں تھی؟ اس پوچھتے ہوئے اس کی گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے اغوا کیا گیا تو اتنے سال قید میں رکھا گیا، مگر اس کے انداز سے لگتا ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے یا خوف کا شکار ہے۔ مجھے آگاہ کرتے رہنا۔ اس نے پرسوچ نظروں سے دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، فون پرے ڈال دیا۔ ایک دم سے اس کی ساری دنیا تلپٹ ہو کے رہ گئی تھی۔ 6 سال بعد وہ واپس آئی تھی۔ 6 سال وہ کہاں رہی؟ وہ اس سے کیوں نہیں ملی؟ اور اب اس کی زندگی میں کیا کیا بدل چکا تھا؟ ان سوالوں کے جوابات صرف تالیہ مراد کے پاس تھے اور اس سے ملاقات کے سارے راستے بند تھے۔ سری پردھانہ کی کھڑکیوں سے جھن کے آتی سرما کی دھوپ سارے آفس کو سینک رہی تھی۔ وان فاتح اپنی کرسی پہ بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹاتا نظر آ رہا تھا۔ دفتر دروازہ کھلا اور سوٹ میں ملبوس شاہدان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں آج بھی ایک سیاہ فولڈر تھا۔ وہ فاتح کو مخاطب کیے بغیر آگے آیا، فولڈر شیلف پہ رکھا، پھر میز کے سامنے جا کھڑا ہوا کنکھارا۔ فاتح نے فائلوں سے سر اٹھایا، سوالیہ نظر اس پہ ڈالی۔ مجھے آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ آج تالیہ مراد کی عدالت میں پیشی تھی۔ ان کے وکیل نے ضمانت کی درخواست دائر کی تھی اور ان کی ضمانت عدالت نے منظور کر لی ہے۔ ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ایک لمحے کے خاموش وقفے کے بعد فاتح نے سر کو خم دیا اور بولا، اوکے، اور کچھ؟ عدالت نے ضمانت کی رقم کافی بھاری مقرر کی تھی۔ کس نے رقم ادا کی؟ اینکر پرسن ایڈم بن محمد نے۔ اس نے ٹویٹ کی ہے کہ اس نے تالیہ مراد کی کہانی کے رائٹس خرید لیے ہیں۔ ٹرائل کب شروع ہو رہا ہے؟ غالباً 2 ہفتے بعد۔ سلطان عبد المالک تشریف لے آئے؟ اس نے واپس کام کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ تقریباً 3 منٹ تک وہ پہنچ جائیں گے۔ شاہدان نے ایک نظر پیچھے شیلف پہ رکھی سیاہ فائلز کے اکٹھے ہوتے ڈھیر کو دیکھا۔ پردھان منتری نے ان کو ابھی تک نہیں چھوا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا، پھر سر جھٹکا اور اجازت لے کے مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد فاتح نے ریموٹ اٹھایا اور دیوار پہ لگی ٹی وی اسکرین آن کی۔ غالباً ہر چینل پہ ایک ہی خبر دکھا رہا تھا، عدالت کے باہر رپورٹرز کے نرگے میں۔ تالیہ مراد اپنے وکیل کے ساتھ چلتی باہر آ رہی تھی۔ اس نے سیاہ منی کوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پہ سیاہ شیشوں والے گلاسز تھے، کھلے بال کندھوں پہ گر رہے تھے، گال پہ سرخ بھورا نشان۔ ماتھے کا بینڈیج اور ہاتھ کی پٹی صاف دکھائی دیتی تھی۔ آج وہ کمپوزڈ اور سپاٹ نظر آتی تھی۔ رپورٹرز کے سوالات کی بچھاڑ پہ سپاٹ چہرہ لیے خاموشی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ کار میں بیٹھ گئی۔ وکیل صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے اور دروازہ بند ہوا اور کار آگے بڑھ گئی۔ اب رپورٹرز اپنے اپنے کیمروں کی طرف رخ کیے اس کیس کی تفصیلات بتانے لگے اور وان فاتح ایک لمحے کے لیے تالیہ کے سپاٹ چہرے پہ اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ 6 سال کیا بیتی؟ وہ کہاں تھی؟ اس نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اپنے باپ کے پاس رہ گئی تھی؟ اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے دوسرا لمحہ نہ تھا۔ اس نے اسکرین آف کر دی اور سامنے رکھے کاغذات کو دیکھنے لگا۔ دفتر دروازے کھول دیے گئے۔ دربان نے آ کے اطلاع دی، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ وہ مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا، تانکو کہتے ہوئے تعظیم پیش کی۔ عام دنوں کی نسبت سلطان عبد المالک سادہ سوٹ میں ملبوس تھے، سر پہ ٹوپی تک نہ تھی، کھچڑی بال، آنکھوں پہ چشمہ اور چہرے پہ مسکراہٹ سجائے وہ آئے۔ شاہی اداب کے بعد دونوں اپنی کرسیوں پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ آپ مجھ سے تنہائی میں ملاقات چاہتے تھے داتو-سری؟ جی تانکو، میں خود آ جاتا، آپ نے زحمت کی۔ الفاظ کے برعکس فاتح لا چہرہ سپاٹ اور لہجہ سرد تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بتائیں، کوئی خاص بات تھی؟ تانکو، آپ نے تاریخ کا مطالعہ تو کیا ہوگا، میں اکثر کرتا ہوں۔ وہ میز پہ ہاتھ باہم جما کے رکھے سکون سے سامنے بیٹھے بادشاہ کو دیکھتے ہوئے اسی سرد لہجے میں کہنے لگا، قدیم علاقہ میں سلاطین اپنے دائیں ہاتھ کے طور پر ایک عہدیدار رکھتے تھے، اسے بندھارا کہا جاتا تھا۔ سلطان اور بندھارا دونوں تب تک حکومت میں رہتے جب تک ان کی طاقت مخالفین کی طاقت سے زیادہ رہتی۔ جہاں یہ توازن بگڑتا وہاں ان کا تختہ الٹ جاتا۔ میں تاریخ سے واقف ہوں۔
दातुसरी, फिर आप इस बात से भी वाकिफ होंगे कि जदीद दुनिया में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं 5 साल के लिए मुंतखब होके आता हूँ, वैसे ही सुल्तान भी मुंतखब होता है। मेरे और आप में फ़र्क है तवांकू। जैसा कि आपको कार पे सफ़र करने की इजाज़त है, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मुल्क की बनी कार इस्तेमाल कर सकता है। वो सर्द मुस्कुराहट के साथ बोला। सुल्तान मुस्कुरा दिए और अबरू उठाई। आपने सिर्फ ये फ़र्क बताने के लिए तो मुझे नहीं बुलाया कि मुझे बेनिफिशियली ही कार पर सफ़र करने की इजाज़त है। जी तवांकू, दूसरा फ़र्क अहम है। दूसरा फ़र्क हमें यह है कि प्रधानमंत्री हमेशा सुल्तान से ज़्यादा इख्तियारात रखता है। आपका इंतखाब 3 माह कबल हुआ था। इससे पहले आप रियासत के हुक्मरान थे। 9 रियासतों के हुक्मरानों ने आपको चुना और यहाँ तक पहुँचाया। आप खुल के बात करें मान फाते। वो मुस्कुरा के बोला। तवांकू, वो भी मुस्कुराया। मैं जानता हूँ आप क्या कह रहे हैं। ये भी कि 4 रियासतों के सरबराह मेरे खिलाफ आपके साथ मिले हुए हैं। सोफिया रहमान से आपकी हमदर्दी बरकरार है, इसीलिए मेरे बिल को पास होने से रोकने के लिए मेरे अराकीन को आप तोड़ रहे हैं। वो इसकी आंखों में झांक के तोड़ तोड़ के कह रहा था। और आप इन अराकीन को ऊंचे ओहदों का लालच दे के वापस बुला रहे हैं। लोग मुझ पे इतबार करते हैं तवांकू, लेकिन जिन 9 रियासतों के हुक्मरानों ने आपको सुल्तान बनाया, क्या वो आप पे हमेशा इतबार करते रहेंगे? ये वक्त बताएगा कौन किसको कुर्सी से हटाएगा। दातोसरी। एक खामोशी का वक्फा दोनों के दरमियान हायल हुआ। फिर फाते ने गहरी सांस ली और अफसोस से सर झटका। तो आंखों मैं इस मुल्क का प्रधानमंत्री इसलिए बनना चाहता था ताकि मैं इस मुल्क में नई पॉलिसीज़ लाऊं, नए कवानीन बनाऊं, लेकिन आप लोग मुझे वो सब करने नहीं देना चाहते। आप सिर्फ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, मेरे मुल्क लोगों को भी नुकसान दे रहे हैं। इसलिए कितना अच्छा हो कि आप अपने 5 साल आराम से हुकूमत करें और ख़ुद को महलाती साजिशों से लाताल्लुक़ करके अपने इख्तियारात इंजॉय करें और मुझे मेरा बिल पास करने दें। वो उठ खड़ा हुआ तो वो भी उठे और मुस्कुरा के कदरे हैरत से इसे देखा। हाँ, मेरी तरफ से फिक्रमंद ना हो वान फाते, आपके बिल के लिए मेरी दुआएं आपके साथ हैं। फिर बादशाह सलामत ने अपने कोट का बटन बंद किया, नादीदा शिकने दुरुस्त की और एक नज़र कोने में लगे बोर्ड को देखा जो अभी कवर से ढंका हुआ था। इंशाल्लाह अक्सरियत आपके साथ होगी। आप प्रधान इस तरह इंजॉय करें तो आंकू, ये कठिन काम मेरे लिए छोड़ दें। वो सर्द मुस्कुराहट के साथ बोला और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। पीछे शेल्फ पे रखी स्याह फाइलें उदासी से इन दोनों को मुसाफिया करते हुए देख रही थी। जाने वो हाथ इन्हें कब छुएंगे, वो इंतज़ार कर रही थी। अहमद नज़ाम ड्राइव कर रहे थे और वो खामोशी से फ्रंट सीट पे बैठी खिड़की से बाहर भागते दरख्तों को देख रही थी। कम अज़ कम मैं आज़ाद हूँ। कुछ देर बाद वो बोली तो उन्होंने बरहमी से इसे देखा। लेकिन आपने अपना केस मज़ीद ख़राब कर लिया तालिया, वो बरहमी से बोले। कल से इस पे आया गुस्सा बिलाखिर निकल आया। मेरे आने से पहले आपको खामोश रहना चाहिए था। आपको अपनी गुमशुदगी की इतनी लंबी और बेसरोपा कहानी सुनाने की ज़रूरत ना थी। मैं पैनिक कर गई थी। ओके, मुझे इंट्रोगेशन रूम और इनकी तेज़ रोशनियों का फोबिया है। मुझे पुलिस की कैद में जाने से इस वक्त से डर लगता है। मैं अभी तक इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही। ओके ओके, वो बाहर देखते हुए बोली। आपकी कहानी आपको मज़ीद गिल्टी साबित कर देगी तालिया। आपको सच बोलना चाहिए था। सच पे कोई यकीन ना करता, आप भी नहीं। अगवा वाली स्टोरी बेहतर थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं निकलता। वो शान ने उचका के बोली। अहमद नज़ाम ने तासुब से इसे देखते हुए मोड़ काटा। आपके ख्याल में वो इस स्टोरी को चेक नहीं करेंगे? वो ऐसा कंटेनर नहीं तलाश करेंगे? वो आपके इन 3-4 दिनों की सारी फुटेजेस निकाल लेंगे? वो आपके हर कदम को रीट्रेस करेंगे? हाँ, तो मेरे अगवाकार का अक्लमंद थे ना। उन्होंने अब तक कंटेनर को आग लगा दी होगी या इसे पानी में बहा दिया होगा। आप किस ज़माने में रह रही हैं? इतना हाई प्रोफाइल केस है ये। वो शहर का एक एक कंटेनर ढूंढेंगे। ज़माने सारे एक से ही होते हैं निज़ाम साहब, आप मेरी फ़िक्र ना करें। हर वक्त मुझ पे मेहरबान हो रहा है। वो तल्खी से कह के खिड़की से बाहर रोशनी में नहाए केएल को देखने लगी। आज पहली दफ़ा इतने अरसे बाद वो तेज़ रोशनी में बगैर खौफ के शहर को देख रही थी। आपको पीएम से मिलने जाना ही नहीं चाहिए था। इट्स फनी, अब हर कोई इनको पीएम कहता है, हालांकि इनका नाम वान फाते। और अच्छा ही हुआ ना मैं गिरफ्तार हो गई। यूँ मेरी ज़मानत भी होगी और मैं आज़ादी से घूम भी सकती हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि आपका केस लेके मैंने गलती तो नहीं कर ली। तालिया ने खफकी से इन्हें देखा, लेकिन वो अब एक इमारत के सामने कार रोक के मौजू तब्दील कर रहे थे। मैंने इस बिल्डिंग में आपके लिए 2 कमरों का एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। आप यहाँ बेहतर महसूस कर रहेंगी। आपका सामान भी मोटल से उठवा के यहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। एक की कार्ड इसकी तरफ बढ़ा दिया। शुक्रिया, आप तमाम अखराजात मेरे बिल में डाल दीजिएगा। तो दरवाज़ा खोल के बाहर निकली और सन ग्लासेस माथे पर चढ़ा के गर्दन उठाई इस ऊंची इमारत को देखा। मैं पहले ही डाल चुका हूँ, अभी आप आराम करें, कल मेरे ऑफिस आइएगा, हम आपके केस पे काम करेंगे। इसने चेहरा मोड़ के इन्हें देखा और जर्दगी से मुस्कुराई। बहुत शुक्रिया अहमद निज़ाम साहब मेरी मदद के लिए। मैंने कहा ना मैं आपके बिल में सारी रकम डाल चुका हूँ। एडम भी सुबह ऑफिस आएगा, तब तक आप आराम करें। वो हैंडबैग लिए आगे बढ़ी और इमारत के करीब आई।
خود کار دروازے کھلتے چلے گئے لیکن تالیہ اندر نہیں گئی۔ وہ رک کے اس سوٹ میں ملبوس آدمی کو دیکھنے لگی جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ تالیہ نے دیکھا اس کے پیچھے سیاہ شیشوں والی لمبی سی کار کھڑی تھی۔ ابھی میں اس نئے گھر میں داخل بھی نہیں ہوئی، ان کو پہلے سے خبر ہو گئی؟ چیتالیہ اس نے قریب آ کے سر جھکا کے سلام کیا۔ میں سری پردھانا سے آیا ہوں، آپ کی پی ایم کے ساتھ اپارٹمنٹ ہے، انہوں نے آپ کو بلایا؟ ابھی نہیں، کل صبح۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے اس نوجوان کو دیکھا۔ سریش اپنے پردھان منتری سے کہو، تالیہ مراد ان سے نہیں ملنا چاہتی۔ سریش ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگا جیسے اسے اس جواب کی امید نہ ہو۔ چیتالیہ، میں ان کو آپ کے انکار کی کیا وجہ بتاؤں؟ ان سے پوچھنا کہ وہ مجھ سے ملنے حوالات میں کیوں نہیں آئے۔ گستاخی معاف چیتالیہ، لیکن ملک کا حکمران ایک قیدی سے ملنے نہیں آ سکتا۔ اچھا، اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ میں تو آئی تھی، جتا کے بولی اور مڑ گئی۔ سرکاری اہلکار بے بسی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ پھر میری بات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں تو آئی تھی۔ تقریباً گھنٹے بعد سریش ہاتھ باندھے اپنے پی ایم کے سامنے کھڑا ساری بات شرمندگی سے بتا رہا تھا۔ وہ سن کے ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، وہ آئی تھی جب وہ مراد راجہ کی قید میں تھا اور اس کا ماتھا، چہرہ اور ہاتھ اسی طرح زخمی تھا، تب وہ آئی تھی اس سے ملنے، اور اس نے کسی روکنے والے کے روکنے کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن وہ نہیں جا سکا تھا۔ ڈیموکریسی۔ سر، آپ نے جو وقت کل صبح مس تالیہ کے لیے مختص کرنے کو کہا تھا، اسے کینسل کر دوں؟ ہاں۔ اس کے جواب میں سریش نے سر ہلا دیا۔ وہ جانے کے لیے مڑنے لگا جب فاتح بولا، اسے سوموار کی صبح کا وقت دے دو۔ سریش تعجب سے واپس گھوما۔ فاتح اب سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ تھا۔ لیکن سر، سوری سر، لیکن انہوں نے تو ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ وان فاتح نے چہرہ اٹھا کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، اس نے انکار نہیں کیا، اس نے تم سے پوچھا ابھی، تم نے کہا کل صبح، اسے کل صبح کوئی اہم کام کرنا ہوگا، اس لیے سوموار کا وقت دے دو۔ اوکے، وہ گڑبڑا کے بولا۔ حیران نظریں ابھی تک پردھان منتری پہ جمی تھی۔ میں خود جاؤں ان کے پاس یا ان کو کال کر لوں؟ میرے پاس ان کا نمبر ہے، کال کرو۔ اس لیے اس نے تمہارا نام پوچھا تھا تاکہ تم کال کرو تو وہ پہچان جائے۔ وہ فائل کے صفحے پلٹاتے ہوئے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ سریش نے آہستہ سے سر ہلایا اور مڑ گیا۔ دنیا عجیب لوگوں سے بھری ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا سریش، مجھے ان سے نہیں ملنا۔ منڈے مارننگ صبح 8 بجے میں سری پردھانا کے باہر آپ کا منتظر ہوں گا اور آپ کو سیکورٹی سے گزار کے اندر لے جاؤں گا۔ تالیہ نے مسکرا کے فون بند کیا۔ وہ اب بھی اس کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس دفعہ وان فاتح کچھ نہیں بھولا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کے لونگ روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ شہر کی اونچی عمارتیں اور سڑکوں پر بہتا ٹریفک دیکھ رہی تھی۔ یہاں سب دکھائی دیتا تھا۔ فون رکھ کے اس نے بازو سینے پہ باندھ لیے اور اس خوبصورت شہر کو دیکھنے لگی۔ اس شہر میں آج تالیہ مراد کے کیس کا چرچا ہوگا اور جب تک ٹرائل چلے گا اس شہر میں تالیہ کے جرم کی ہی باتیں ہوں گی۔ 6 برس پرانا کیس زندہ ہو گیا۔ بلاگرز، چینلز، کیفے، ہر جگہ یہی ذکر چھڑ رہا ہوگا۔ وہ خاموشی سے نیچے نظر آتے شہر کو دیکھے گئی۔ گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ ناشتے کی میز پہ آج صبح تناؤ پھیلا تھا۔ فاتح جب اپنی سربراہی کرسی پہ آ کے بیٹھا تو اس نے ایک نظر تمام افراد پہ ڈالی۔ سکندر کے ماتھے پہ بل تھے اور وہ خاموشی سے سیریل کھا رہا تھا۔ جولیانا اپنے ناشتے سے کھیلتی گمسم نظر آتی تھی اور اشر وہ بالکل سپاٹ بیٹھا تھا۔ آج تمہارا کالج نہیں ہے اسکندر؟ اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے دلیے کا پیالہ اپنے قریب کیا تو اسکندر نے نظریں اٹھا کے برہمی سے اسے دیکھا۔ آپ کو ابھی بھی تالیہ مراد سے ہمدردی ہے؟ فاتح نے پیالہ واپس دھکیلا اور سنجیدگی سے سکندر کو دیکھا۔ تالیہ نے اسرا کا قتل نہیں کیا تھا، یہ اسی نے کیا تھا۔ ڈیڈ، آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے۔ تم چاہتے ہو کہ میں ایک بے قصور لڑکی کو مجرم کہوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، سوری۔ ہم اچھی زندگی گزار رہے تھے، سکندر درستی سے بولا اور نیپکن پھرے پھینکا۔ پھر وہ ہماری زندگیوں میں آئی، مجھے سب یاد ہے۔ اس کی وجہ سے آپ دونوں کی لڑائی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے آپ کی لڑائی ہونے لگی تھی۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے اشر کو دیکھا۔ وہ باری باری باپ بیٹے کے چہرے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کورٹ میں ایک سرے سے دوسرے تک اڑتی گیند دیکھ رہا ہو۔ اور پھر میری ماما مر گئیں، اس کی وجہ سے ہمیں گھر چھوڑنا پڑا، ہمیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ آپ نے آج تک اس کو مجرم نہیں کہا، ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ کیا، لیکن اب آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے۔ ڈیڈ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی نے اس گھر میں تالیہ مراد کی حمایت کی تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کرسی دھکیلی اور سرخ چہرے کے ساتھ کہتا باہر چلا گیا۔ جولیانا سر جھکائے کھاتی رہی۔ فاتح نے گردن موڑ کے چبھتی ہوئی نظروں سے اشر کو دیکھا۔ تم نے کچھ کہا ہے اسکندر کو؟ وہ سیب میں دانت گاڑے ہوئے گندے اچکا کے بولا، اس کی عمر دیکھیں، کیا میں اس کا برین واش کروں گا؟ وہ اس کی ماں تھی، وہ میری بہن تھی، وہ وہی محسوس کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں آبنگ، اس نے سیب رکھا اور سنجیدگی سے بولا، میں آپ کا ذہن نہیں بدل سکتا، میں آپ کی رائے کو برداشت کروں گا، لیکن آپ ہمارے جذبات کو برداشت کریں۔ ہم میں سے کوئی اب اس قصے کو گھر میں ڈسکس نہیں کرے گا۔ معاملہ عدالت میں ہے، جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ ہم سب کو قبول کرنا ہوگا۔ فاتح نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اسی وقت مرکزی دروازہ کھلا اور میشا کا چہرہ، شناسا چہرہ دکھائی دیا۔ جولیانا نے سر موڑے
اسے دیکھا اور تیزی سے ناشتہ ختم کرنے لگی۔ میشا قریب آئی۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک واحد آواز تھی جو سارے میں سنائی دے رہی تھی، ورنہ ڈائننگ ہال کا تناؤ دور سے بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جولیانا، آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ کلاس کا وقت ہونے والا ہے۔ سلام اور تعظیم کے بعد میشا تعجب سے کہتی جولیانا کی کرسی کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ جولی نے جواب نہیں دیا اور چپ چاپ کھاتی رہی۔ فاتح نے نظر اٹھا کے دیکھا، جولی آپ کی ٹیچر کچھ پوچھ رہی ہیں۔ اٹس اوکے، میں کتابیں یہیں لے آتی ہوں، ساتھ ہی اس کو پڑھا بھی دوں گی۔ میشا نے اپنا بیگ اور پرس میز پہ رکھے اور اجازت لے کے اسٹڈی کی طرف چلی گئی۔ میشا کے جاتے ہی اس کا خون زور زور سے تھرتھرانے لگا۔ جولیانا نے اسکرین دیکھی اور واپس دلیا کھانے لگی۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ تھرتھرانے کی آواز ناشتہ کرتے افراد کو کوفت میں مبتلا کرنے لگی۔ جاؤ جولی، اس کو فون دے آؤ۔ اشر نے جولیانا کو مخاطب کیا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ اٹینڈ نہیں کریں گی، ان کے ایکس ہسبینڈ کا فون ہے، وہ اسے کبھی اٹینڈ نہیں کرتی۔ ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی، پھر یک کے بعد دیگرے اشر اور فاتح اٹھ کے باہر چلے گئے۔ میشا کتابیں لیے واپس آئی تو فون ابھی تک تھرتھرا رہا تھا۔ اس نے کتابیں رکھی اور فون اٹھایا تو چہرے کی رنگت ایک دم بدلی، خوف سے نہیں افسوس سے۔ آزردگی سے اس نے کال کاٹی اور فون پرس میں ڈال دیا، پھر کرسی کھینچ کے بیٹھی اور کتابیں کھول لی۔ جولیانا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آپ میرے ڈیڈ سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ آپ کی مدد کرے؟ مجھے ایمی نے بتایا ہے کہ اس کے بابا پھر سے آپ لوگوں کو ہراس کرنے لگے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جولی، اس نے نرمی سے اس کا سر تھپکا۔ میں کوئی کمزور عورت تھوڑی ہوں جو ڈر جاؤں گی۔ وہ زمین کے کوئی ایسے کاغذات مانگتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں اسے اگنور کروں گی، خود ہی پیچھا چھوڑ دے گا تو پھر 6 ماہ سے کیوں نہیں چھوڑا؟ میں ہینڈل کر لوں گی۔ سنگل مدرز میں بہت طاقت ہوتی ہے جولی، وہ مسکرا کے اسے سمجھانے لگی، بلکہ ساری ماؤں میں ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم سے تعلق کی وجہ سے تمہارے خاندان سے کوئی فیور لوں۔ یہ اخلاقی لحاظ سے اچھی بات نہیں ہے۔ ساری مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ جولیانا نے آزردگی سے اسے دیکھا۔ میشا نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا اور ایک صفحے پہ کچھ انڈر لائن کرنے لگی۔ وہ دونوں ڈائننگ ہال میں اب تنہا رہ گئی تھی۔ کیا ساری مائیں بہادر ہوتی ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی تو میشا نے چونک کے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پہ فکرمندی پھیلی۔ او سویٹی، کوئی کتنا بھی مضبوط ہو اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تمہاری ماما بھی اسی کا شکار ہوئی تھی، مت سوچو اس بارے میں۔ جولیانا نے پلک جھپکتے ہوئے اسے دیکھا، آواز دھیمی، کیا آپ کو کیا لگتا ہے تالیہ مراد نے میری ماما کو مارا ہوگا؟ میشا نے گہری سانس لی۔ آج وہ شہد رنگ بالوں کو جوڑے میں باندھے ہوئے تھی، وہ ایک گھنگریالی لٹ گال میں جھول رہی تھی۔ سویٹی، ہمیں نہیں معلوم کس کی کیا سٹوری ہے، جس نے بھی ایسا کیا ہو اس کو ضرور سزا ملے گی، اور تم فکر نہ کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہارے ڈیڈ ہیں نا تمہاری حفاظت کے لیے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اسے واقعی یہ لگا تھا کہ جولیانا ایک قاتل کے واپس آنے پہ خوفزدہ ہے، مگر جولیانا نے لب کاٹے اور چہرہ اس کے قریب کیا، پھر سرگوشی میں بولی، کیا میں آپ کو سیکرٹ بتا سکتی ہوں؟ میشا دم سادے رہ گئی۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو اسے چونکا گیا تھا۔ تالیہ نے میری ماما کو نہیں مارا تھا۔ میشا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ 2 سال پہلے جب مجھے ان چیزوں کی سمجھ آنے لگی تو میں نے ماما کی کیس فائلز پڑھنا شروع کی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق زہر کیک کی آئسنگ میں تھا، یعنی اس پہ چھڑکا گیا تھا۔ جولی، تم ان باتوں میں نہ الجھو۔ عدالت، آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں؟ میں مرڈر مسٹریز دیکھتی ہوں، مجھے ان سب باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ میری بات سنیں، مجھے ڈیڈ کی طرح خاموش نہ کرائیں۔ وہ کیک بے شک تالیہ بھیجتی تھی، ماما یہی کہتی تھیں، لیکن مجھے یاد ہے وہ چاکلیٹ کیکس تھے، ان پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی۔ میں نے 2 دفعہ خود کیک وصول کرتے دیکھا تھا ماما کو، لیکن بعد میں جب ماما کیک فریج میں رکھ دیتی تھی ڈیڈ کے لیے تو ان پہ آئسنگ ہوتی تھی۔ اس کی گلابی پڑتی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے نہیں پتا وہ آئسنگ کون کرتا تھا، لیکن اگر زہر آئسنگ میں تھا تو وہ تالیہ نے نہیں چھڑکا تھا۔ میشا دھک سے رہ گئی، بالکل گونگ اور ششدر۔ اس وقت شاید مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن جب میرے ذہن نے کڑیاں جوڑی تو مجھے سب کچھ پھر سے یاد آنے لگا۔ میں نے ڈیڈ کو بتایا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے مجھے چپ رہنے کو کہا تھا۔ وہ شاید پہلے سے جانتے تھے سب، یعنی تالیہ نے یہ قتل نہیں کیا تھا۔ وہ گنگ رہ گئی۔ اوہ گاڈ، اور تمہارے ڈیڈ نے کچھ نہیں کیا؟ وہ لڑکی 6 سال تک پولیس سے اس جرم کی وجہ سے چھپتی رہی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس نے ماتھے کو چھوا۔ وہ بیچاری تالیہ۔ پھر اس نے جولیانا کا چہرہ دیکھا تو فوراً خود کو سنبھالا۔ دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ وقت ان باتوں پہ غور کرنے کا نہیں ہے۔ تم ایگزام دے کر آؤ، پھر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ نرمی سے اسے پچکارتے ہوئے بولی، البتہ اس کی آنکھوں میں واضح اضطراب نظر آتا تھا۔ جولیانا نے اداسی سے کتاب پہ سر جھکا دیا۔ میشا کا ایک ہاتھ ابھی تک سینے پہ تھا۔ یہ سب کچھ نہایت غیر متوقع تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ احمد نظام کا آفس بہت بڑا نہ تھا، اس میں فائلوں اور کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ آفس کی حالت کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک ہائی پروفائل کیس لینے میں کیوں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس وقت وہاں کافی کی مہک پھیلی تھی۔ 3 بھاپ اڑاتے کپ میز پہ رکھے تھے۔ ایک طرف احمد نظام خود بیٹھے تھے اور ان کے سامنے تالیہ اور ایڈم کرسیوں پہ براجمان تھے۔ آج وہ سفید اور سیاہ اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس تھی، ماتھے پہ بینڈیج تھا اور گال کے زخم پہ مرہم تھا۔ آنکھ کا نیل میک اپ سے ہلکا کر رکھا تھا۔ آپ کو یہ چوٹ کیسے آئی؟ ایڈم نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کی۔ اس سوال پہ تالیہ نے برا مان کے اسے دیکھا۔ آپ بات بدل رہے ہیں۔
میں کہہ رہی ہوں کہ اسرا نے یہ خود اپنے ساتھ کیا تھا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس پہ یقین نہیں کرے گا۔ اگر آپ یہ بات لوگوں کے سامنے دہراتی رہیں گی تو آپ ویلن لگیں گی۔ عوام بالخصوص اسرا کے بچے آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ وہ تبصرہ کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسرا کے بچے، وہ خاموش ہو گئی۔ ان کو وہ فراموش کر گئی تھی۔ وہ اس سارے معاملے کے معصوم ترین متاثرین تھے۔ اوکے، میں کسی کو نہیں کہوں گی، مگر میں آپ کے سامنے تو کہہ سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، احمد نظام نے مداخلت کی۔ مان لیا کہ اسرا نے خودکشی کی تھی، لیکن ہمیں یہ بات ثابت کرنی پڑے گی۔ میرے پاس ایلی بائی ہے۔ جب کیک آنا شروع ہوئے تو میں مصر میں تھی۔ کیک آپ کے کریڈٹ کارڈ پہ آرڈر کیے گئے تھے۔ آپ یہ کام دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ ایڈم نے گھونٹ بھرتے ہوئے پھر سے تبصرہ کیا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، ساتھ ہی اپنے فون سے بھی کھیل رہا تھا۔ اور میں مصر میں بیٹھ کے کیک میں زہر کیسے ملا سکتی ہوں؟ 6 سال پہلے اگر آپ فرار نہ ہوتی تو میں یہ بات ثابت کرنا آسان تھا۔ احمد نظام نے مداخلت کی۔ میں فرار تھوڑی ہوئی تھی، میں اغوا ہوئی تھی۔ بالوں کو جھٹکا دیا اور کندھے اچکائے۔ ایڈم زور سے ہنسا، پھر چہرہ سنجیدہ بنایا اور موبائل پہ بٹن دبانے لگا۔ تالیہ نے برا مان کے اسے دیکھا۔ اس میں اتنا فنی کیا ہے؟ مس مراد، آپ کی اغوا والی کہانی بہت کمزور ہے۔ آپ تھوڑا وقت صرف کر کے اس سے بہتر کہانی بنا سکتی تھیں۔ آپ تھوڑا وقت صرف کر کے میرے سوال کا جواب دیں۔ میں مصر میں بیٹھ کے کیسے کیک میں زہر ملا سکتی ہوں؟ اسرا کی موت والے دن آپ KL میں تھیں۔ اس سے پہلے جو کیکس آپ نے بھیجے، ان میں زہر۔ ایڈم نے رک کے سوچا۔ یقیناً آپ کا کوئی ساتھی ملاتا ہوگا۔ استغاثہ یہی نکتہ لائے گا۔ تالیہ نے کپ نیچے رکھا اور تیزی سے بولا، اور یہی میں کہہ رہی ہوں، اسرا کا کوئی ساتھی ضرور ہوگا۔ کوئی ایسا ساتھی جس نے آپ کا کارڈ نمبر حاصل کر لیا ہوگا۔ ایڈم بھی ایک دم موبائل رکھ کے سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اس نے ہی بیکری پہ آرڈر دیا ہوگا۔ اس نے ہی اسرا کو آرسینک لا کے دیا ہوگا۔ اسرا اسے کیک پہ خود چھڑکتی ہوگی۔ وہ قدرے جوش سے کہہ رہا تھا۔ کہانی اچھی جا رہی ہے، بھلے سچ ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ احمد نظام کنگارے، وہ بیکری اب بند ہو چکی ہے، مگر اس زمانے میں تفتیش کے دوران جو IP لوکیشن ملی تھی جہاں سے تالیہ کا کارڈ استعمال کیا گیا تھا، وہ پراکسی لوکیشن تھی۔ یعنی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ لوکیشن ملائیشیا کی تھی یا باہر کے کسی ملک کی، اور کسی نے اس پراکسی کو بے نقاب کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ ایڈم مسکرا کے بولا، مجھے اس IP کی تفصیلات دیں۔ میں ایک سائبر انویسٹیگیشن ایجنسی سے بات کرتا ہوں۔ وہ شاید اصل لوکیشن کو ٹریس کر سکیں، یعنی جس شخص نے میرا کارڈ استعمال کیا ہے اس کی لوکیشن معلوم ہو سکے گی۔ پھر اس کا چہرہ بجھا۔ کیا معلوم اب وہ وہاں رہتا ہی نہ ہو؟ مجھے 6 سال میں تو دنیا بدل جاتی ہے۔ ارے کیا پتا اس نے یہ کام کسی انٹرنیٹ کیفے کے ذریعے کیا ہو۔ اسرا نے اتنا کچا کام نہیں کیا ہوگا، وہ نفی میں سر ہلاتی کہہ رہی تھی۔ ایڈم نے غور سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے اسرا نے ایسا کیا تھا؟ کیا ان کی کسی بات سے آپ کو لگا؟ وہ رکی اور گھور سے کے اسے دیکھا۔ کاش آپ کو کچھ یاد ہوتا۔ خیر، اسرا اور میرے تعلق اس وقت تک بہت خراب ہو چکے تھے، اس لیے بعد میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا یہ کام اسرا کا ہی ہے۔ کب؟ آپ کے اسرا سے تعلقات کب خراب ہوئے تھے؟ قتل سے 1 ماہ پہلے سے۔ 1 منٹ، کیک کب سے آنے لگے تھے؟ ایڈم نے ایک فائل اٹھائی اور تاریخ پڑھی۔ کیک بھیجنے سے پہلے کسی دن کچھ ہوا ہوگا جو اسرا نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ آپ کو اپنا اور ان کا کوئی شدید جھگڑا یاد ہے جس کے بعد انہیں زندگی اور آپ دونوں سے نفرت محسوس ہوئی؟ ایک پارٹی میں۔ تالیہ نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ جب میں نے اسرا کو بتایا تھا کہ وہ فاتح کی پہلی، اس نے اگلے الفاظ دبا لیے، مگر اسے یاد آ چکا تھا، وہ آتش بازی والی پارٹی جب اسرا نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تھا۔ تاریخ یاد ہے آپ کو؟ 6 سال گزر چکے ہیں اس لیے۔ او میرے لیے وہ 3 ماہ پہلے کی بات ہے ایڈم صاحب۔ اس نے موبائل اٹھایا اور تیزی سے بٹن دبانے لگی، پھر اسکرین اس کے سامنے کی۔ یہ میرا اس وقت کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، میں نے اس شادی کی تصویر ٹویٹ کی تھی۔ ایڈم نے جھک کے تاریخ پڑھی۔ یہ کیک آنے سے 1 ہفتہ پہلے کی تاریخ ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ایڈم صاحب؟ احمد نظام نے غور سے اسے دیکھا۔ اس پارٹی سے لے کے پہلے کیک کے آنے تک اسرا محمود نے کیا کیا تھا؟ ہمیں اسرا کے ہر سٹیپ کو ریٹریس کرنا ہے۔ ان کے کریڈٹ کارڈ کا بل، بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز، فون ریکارڈز، آپ کو وہ سب نکلوانا ہوگا۔ اگر اسرا نے خودکشی کی تھی، اگر زور دیا تو اس کے پلان انہوں نے انہی 7 دنوں میں بنایا ہوگا، اور اگر اسرا نے کیش ادا کیا ہو، اگر انہوں نے کسی دوسرے نمبر سے بات کی ہو، اگر تالیہ کے تاثرات دیکھ کے وہ خاموش ہوئے اور سر ہلایا۔ میں ریکارڈ نکلواتا ہوں۔ وہ فون اٹھا کے باہر نکل گیا۔ آفس میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایڈم کنگارا اور قدرے بے نیازی سے بولا، مس مراد، یہ سب اس پہ منحصر ہے کہ اسرا نے خودکشی کی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تالیہ نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ آپ کی رائٹنگ کیسے جا رہی ہے؟ وہ اس سوال پہ حیران ہوا۔ بہت اچھی۔ کیوں؟ آپ نے کافی عرصے سے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ آپ نئی کتاب کے بارے میں معلومات بھی نہیں دے رہے۔ فین سمجھ رہے ہیں کہ آپ سرپرائز دیں گے، لیکن جس خوشی سے آپ نے تالیہ مراد کی کتاب لکھنے کی خبر کو عام کیا ہے، مجھے لگتا ہے آپ رائٹرز بلاک کا شکار ہیں۔ آپ کوئی دوسری کتاب لکھ ہی نہیں رہے تھے؟ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس نے پہلو بدلا۔ ایک دم وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یعنی آپ مان رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ لاحق ہے؟
وہ کرسی کا رخ اس کی طرف موڑے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہہ رہی تھی۔ ایڈم نے پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ مس مراد، کتنا اچھا ہو ہم ایک دوسرے کی ذاتی زندگیوں میں مداخلت نہ کریں۔ میں انسپریشن سے لکھتا ہوں اور آپ ناول کیوں نہیں لکھتے؟ ایڈم بولتے بولتے رکا۔ میں فکشن رائٹر نہیں ہوں۔ آپ کا ذہن ایک ہی طرح کی سیاسی چیزیں لکھ کے بور ہو چکا ہے۔ آپ کو چینج چاہیے۔ وہ چپ ہو گیا، پھر قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میرا نہیں خیال کہ میں اچھا فکشن لکھ سکتا ہوں۔ تو برا فکشن لکھ لیں، کم از کم قلم کی رکاوٹ تو ختم ہوگی۔ اچھا، اور کس موضوع پہ مجھے لکھنا چاہیے یہ بھی بتا دیں۔ انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ آپ ارد گرد سے انسپریشن ڈھونڈ لیں۔ آپ کی والدہ ایک زمانے میں چوزے رکھتی تھیں، اب بھی رکھتی ہیں؟ ہاں، مگر وہ تمام عرصہ جس میں آپ کی زندگی کا حصہ تھی، چوزوں کا ایک گروہ ان کے پاس تھا۔ وہ میرے سامنے بڑا ہوا، پھر میری ہی وجہ سے وہ کھو گیا۔ آپ کی والدہ کو اس بات کا شدید صدمہ ہوا تھا۔ آپ ان کی زندگی پہ بھی کتاب لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چوزے آپ کی وجہ سے کھوئے تھے؟ انٹرسٹنگ۔ میں محظوظ انداز میں مسکرایا۔ سوچوں گا۔ کسی کام کو کرنے کا بہترین وقت ابھی ہوتا ہے ایڈم صاحب۔ یہ وقت کے 3 سوالوں میں سے ایک کا جواب ہے۔ اگر آپ ابھی فیصلہ کر لیں تو کیا معلوم کوئی معجزہ ہو جائے۔ مثلاً آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس مل جائے۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرائی۔ آپ کی جڑی بوٹیوں والی کہانی افواہ والی کہانی سے بہتر تھی۔ وہ جھرجھری لے کے پھر سے اپنے فون کو دیکھنے لگا۔ وہ پہلے والا ایڈم جیسا نہیں تھا، ہر وقت مصروف، فون اور کام میں لگا، بے نیاز سا سیلیبریٹی۔ میشا تاج کی نمائش کب ہے؟ یاد ہے آپ نے مجھے وہاں لے کر جانا تھا۔ ایڈم کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اب کیوں؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کی پی ایم سے ملاقات طے ہو گئی ہے۔ تالیہ کے پلانز ہیں، تالیہ کی مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے اور اپنا موبائل اٹھا لیا۔ ایڈم الجھ کے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کو اتنا عرصہ ماضی میں کیسے برداشت کیا تھا؟ وہ جل کے بولا تو وہ مبہم سا مسکرا دی۔ نظریں اسکرین پہ تھیں اور انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ سیڑھی پردھانہ کے سب سے بارسوخ دفتر کے بھوری لکڑی سے بنے دروازے کافی اونچے تھے۔ میشا ان کے سامنے کھڑی انہیں گردن اٹھائے مسحور سی ہو کے دیکھ رہی تھی، جب پیچھے سے پرنسپل سیکرٹری کنکھارا۔ وہ چونک کے مڑی۔ اب آپ اندر جا سکتی ہیں، لیکن آپ کے پاس وقت کم ہوگا۔ انہوں نے بہت مشکل سے آپ کے لیے وقت نکالا ہے۔ وہ انٹرکام کان سے لگائے کہہ رہا تھا۔ ابرو سے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ میشا نے کوٹ کی نادیدہ شکنیں درست کیں، بالوں پہ ہاتھ پھیرا اور ہینڈل دبا کے دروازہ دھکیلا۔ فاتح اپنی کرسی پہ براجمان تھا، چند فائلز اور لیپ ٹاپ سامنے کھلا رکھا تھا، آستین کونیوں تک موڑے، ٹائی ڈھیلی کیے۔ وہ منتظر سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ آئیے مس میشا۔ اس کو آتے دیکھ کے وہ احتراماً کرسی سے اٹھا۔ آپ کے ٹیکسٹ نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ آپ کتنی ایمرجنسی میں ملنا چاہتی تھیں؟ خیریت؟ کیا جولیانا ٹھیک ہے؟ جی وہ ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھ گئی تو فاتح نے انگلیاں باہم پھنسائے آگے کو جھک کے اسے فکرمندی سے دیکھا۔ پھر میں نے جولیانا سے آپ کا نمبر یہ کہہ کے مانگا تھا کہ میں ایک ذاتی کام کے سلسلے میں ملنا چاہتی ہوں، لیکن دراصل میں جولیانا کے لیے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ کے پاس میرے لیے کتنا وقت ہے؟ فاتح نے کسی لحاظ و مربت کے بغیر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ 6 منٹ۔ پھر میں مدعے پہ آتی ہوں۔ دانتوں سری وہ جی کڑا کے بولی۔ شہد رنگ بال کانوں کے پیچھے اڑسے تھے وہ، اور سرخ یاقوت سے مزین ٹاپس دمک رہے تھے۔ وہ ہلکے میک اپ سے مزین چہرہ فکرمند لگتا تھا۔ جولیانا نے مجھے بتایا ہے کہ جن کیک سے مسز اسرا کی موت واقع ہوئی تھی، ان پہ کسی قسم کی آئسنگ نہیں ہوئی تھی۔ آخری کیک جو پولیس کے ہاتھ لگا تھا اس پہ آرسینک کی آئسنگ تھی، لیکن جو کیک تالیہ بھیجتی تھی وہ سادہ چاکلیٹ کیک ہوتے تھے۔ جولی نے خود ان کو 2-3 دفعہ آتے دیکھا تھا۔ میں شرلاک ہومز نہیں بننا چاہ رہی، لیکن وہ فکرمندی سے کہہ رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ تالیہ مراد کے بھیجے کیک زہر سے پاک تھے۔ فاتح پیچھے کو ہو کے بیٹھا اور پتلیاں سکوڑے غور سے اسے دیکھے گیا۔ جولیانا پہ اس بات کا بہت بوجھ ہے۔ میں صرف یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر جولی نے یہ بات آپ کو بتائی تھی تو آپ یہ بات پراسیکیوٹر کو بتا سکتے تھے۔ جولیانا کا پلان تالیہ مراد کو بری کرنے کے لیے کافی تھا۔ پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ بے گناہ لڑکی اتنے سال پولیس سے چھپتی رہی، اس کی تو زندگی برباد ہو گئی۔ فاتح نے انٹرکام اٹھایا اور بولا، مجھے 10 منٹ مزید لگ جائیں گے۔ میٹنگ میں شامل افراد سے کہو کہ وہ میرا انتظار کریں۔ پھر ریسیور رکھا اور اس کو اسی سنجیدگی سے دیکھ کے بولا، آپ نے ویمپائر ڈیزیز کا نام سنا ہے مسز میشا؟ اور وہ اس غیر متوقع سوال پہ ٹکر اس کا چہرہ سے دیکھنے لگی۔ نہیں سر، یہ بیماری جن لوگوں کو لاحق ہوتی ہے وہ شدید فوٹو سینسٹیو ہوتے ہیں۔ روشنی ان کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ وہ دن میں باہر نہیں نکلتے، اندھیروں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اگر دھوپ یا روشنی ان پہ پڑ جائے تو ان کی جلد جلنے لگتی ہے، جیسے غیر مروی کہانیوں میں ویمپائرز ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی کچھ انسان روشنی سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جولیانا بھی ان میں سے ایک ہے۔ وہ اندھیروں میں رہنے کی عادی ہے۔ میں اس کو دھوپ میں کیسے کھڑا کر سکتا ہوں؟ وہ دم سادے سن رہی تھی اور وہ کہے جا رہا تھا، اس نے مجھے یہ بات تقریباً 2 سال پہلے بتائی تھی۔ اگر میں اسے پراسیکیوشن کے سامنے لے جاؤں تو رپورٹرز میری بیٹی کا میڈیا ٹرائل کریں گے۔
وہ ایک 14 سالہ بچی کو گواہی چھپانے کے لیے زد و کوب کریں گے، وہ ہر جگہ اس کا نام لیں گے، اس کو ملزم ٹھہرائیں گے۔ صرف میں جانتا ہوں کہ جولیانا اسرا کی موت کے بعد کتنی مشکل سے زندگی کی طرف لوٹی ہے۔ وہ اینٹی سوشل بلکہ سوسیوپیتھ بن چکی ہے۔ آپ بھی واقف ہی ہیں اس بات سے کہ وہ ابھی تک کتنی کم اعتماد اور ڈری سہمی لڑکی ہے۔ میں اس کا باپ ہوں، مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے اس زاویے سے نہیں سوچا تھا۔ میں اسے آپ سے زیادہ جانتا ہوں مسز میشا، وہ اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکے گی اور اس کی گواہی تالیہ کو بری نہیں کروا سکتی، کیونکہ جو کیک پولیس کے ہاتھ لگا تھا اس میں آرسینک تھا اور وہ تالیہ کے نام سے ہی بھیجا گیا تھا۔ آپ کی ساری باتیں درست ہیں، لیکن تالیہ مراد کا کیا؟ وہ بیچاری تو بے قصور تھی، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ آپ تالیہ کو نہیں جانتی، میں جانتا ہوں۔ تالیہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے، اس نے یہ جرم نہیں کیا تھا۔ میں نے تب بھی اس سے کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ اس میس سے نکل آئے گی۔ وہ تالیہ ہے، وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر لے گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کا دوسرا کام کیا تھا؟ وہ کچھ نہیں، میرا ایکس ہسبینڈ، اس نے سر جھٹکا، میرے پی ایس کے پاس ایک تحریری درخواست چھوڑ جائیں، وہ آپ کا مسئلہ حل کروا دے گا۔ اس نے کوٹ پہنتے ہوئے تاکید کی تو میشا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، مجھے شکایت نہیں کرنی، وہ میری بیٹی کا باپ ہے اور میں اپنی بیٹی کو ہرٹ نہیں کر سکتی۔ آپ یہ بات مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں، میں نمائش پہ آپ کا انتظار کروں گی۔ پھر سر جھکا کے تعظیم پیش کی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی 3-4 افراد اندر آ گئے۔ میشا نے مڑ کے دیکھا، اب وہ ان افراد سے بات کرتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ اس آدمی کے پاس ضائع کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں تھا۔ سرما کی دھوپ سارے بازار میں پھیلی تھی، صاف ستھری سی سڑک کے دونوں اطراف دکانوں کی قطاریں تھیں اور ان کے آگے چھجے ڈال کے کرسیاں میزیں بچھائی گئی تھیں۔ فرانسیسی طرز کا یہ بازار مختلف رنگوں کے پھولوں سے مزین تھا۔ وہ ٹیکسی سے اتری، سن گلاسز ماتھے کے اوپر چڑھائے، سیاہ شیشے آنکھوں کے سامنے سے ہٹے تو بازار کے خوشنما پھولوں کے قدرتی رنگ دکھائی دینے لگے۔ فضا اتنی معطر تھی کہ تالیہ کے اندر تک تازگی اترتی گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کھینچی، پھر احساس ہوا کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا وہ ایڈم تھا۔ سفید شرٹ پہ سیاہ کوٹ پہنے، وہ سن گلاسز لگائے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کے گلاسز اتاری اور کلائی پہ بندھی گھڑی اسے دکھائی۔ آپ مقررہ وقت سے 15 منٹ لیٹ ہیں مس مراد۔ تو کیا ہوا؟ وقت مجھ پہ ویسے ہی مہربان ہے، وہ مسکرا کے کہتی آگے بڑھ گئی۔ اس نے سرخ و سفید پھولدار لمبی فراک پہن رکھی تھی، کندھے سے سنہری چین والا پرس لٹک رہا تھا اور سر پہ سفید ہیٹ ترچھا کر کے رکھا تھا۔ وہ پھولوں کے بازار میں کسی سفید پھول کی مانند دکھ رہی تھی۔ تو میرا کریڈٹ کارڈ یہاں سے استعمال کیا گیا تھا۔ دونوں اسٹریٹ کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تو تالیہ نے پوچھا، میرا انویسٹیگیٹر نے اس پراکسی سرور کو ان ماسک کر لیا ہے۔ آپ کا کارڈ 6 جگہوں سے استعمال کیا گیا تھا۔ میں 5 جگہوں کا دورہ کر چکا ہوں، سوائے اس آخری جگہ کے۔ وہ چلتے ہوئے بتا رہا تھا، وہ جو بھی تھا کسی کافی شاپ میں بیٹھ کے آپ کے کارڈ کے ذریعے کیک آرڈر کرتا تھا۔ 2 جگہوں پہ کافی شاپس آج بھی موجود تھیں، 3 جگہوں پہ کسی زمانے میں کافی شاپس ہوا کرتی تھیں۔ اب وہاں کوئی اور دکان تھی یا کوئی ریستوران؟ مختصر یہ کہ کسی کے پاس 6 سال پرانے CCTV ریکارڈز کی فوٹیج نہیں ہے۔ نہ مجھے کوئی ایسا شخص ملا جو 6 سال سے وہاں کام کر رہا ہو، یعنی ہمارے ہاتھ کوئی سرا نہیں آیا۔ نہیں، آخری جگہ ٹرائی کر لیتے ہیں۔ سامنے والی ان شاپس میں سے کوئی ایک شاپ ہے جہاں ہمیں جانا ہے۔ وہاں ایک کافی شاپ وسط میں نظر آ رہی ہے۔ ان کے قدم اسی جانب اٹھنے لگے۔ کیا کوئی چیز ایسی ہے جو ان شاپس میں مشترک ہو؟ نہیں، تمام شاپس مختلف ناموں اور برانڈز کی تھیں۔ وہ قدرے مایوس لگتا تھا، پھر چہرہ موڑ کے اسے دیکھا، پوچھنے لگا، اسرا کے فون اور بینک ریکارڈ نکلوائے تھے احمد نظام نے، ان کا کیا بنا؟ ایک پہ بھی پیمنٹ مشکوک نہیں ہے۔ نہ اسرا نے ان 7 دنوں میں کوئی بھاری رقم نکلوائی، نہ رقم کسی کو بھیجی، بلکہ ان دنوں میں اسرا نے کوئی خاص شاپنگ بھی نہیں کی۔ ایڈم رکا، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر سنجیدگی سے پوچھا، اگر اس آخری شاپ سے بھی کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ تو ملے گا؟ تالے عموماً آخری چابی سے ہی کھلتے ہیں۔ وہ زور دے کر بولی اور آگے بڑھ گئی، کیا یہ شاپ 6 سال پہلے یہاں موجود تھی؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں کافی شاپ کے کاؤنٹر پہ کھڑے پوچھ رہے تھے۔ ریسیپشن جواب میں ان کو بتانے لگا کہ یہ شاپ گو کہ یہاں موجود تھی، لیکن اس دوران 2 دفعہ اس کی ملکیت بدلی ہے۔ ملکیت کے ساتھ عملہ بھی بدلا ہے۔ وہ تقریباً 1.5 برس سے کام کر رہا ہے یہاں اور پچھلے عملے کے بارے میں سے کوئی معلومات نہیں ہے۔ تالیہ کن اکھیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ ارد گرد ویٹرز میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے دھیمی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ 6 سال گزر گئے اور دنیا نہیں بدلی۔ آج بھی سیلیبریٹیز کو دیکھ کے لوگوں میں خوشی اور جوش کی لہر دوڑ جانا لازم تھا۔ یہ میرا کارڈ رکھ لیں، کچھ بھی یاد آئے تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ ایڈم نے آخر میں اپنا کارڈ اسے تھمایا اور تالیہ کو دیکھ کے کندھے اچکائے۔ وہ قدرے خاموش اور اداس لگتی تھی۔ وہ دونوں باہر آئے اور سڑک کنارے بچھی کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ ایڈم نے ویٹر کو اشارہ کر کے ایک چائے لانے کو کہا اور پھر ناسنجیدگی سے اسے دیکھا، کم از کم آپ یہ تو ثابت کر سکتی ہیں کہ یہ آرڈر ملائیشیا سے کیا گیا جبکہ آپ مصر میں تھیں۔ آپ کے خیال میں مجھے اپنی بے گناہی صرف کورٹ میں ثابت کرنی ہے؟ وہ نظریں اس پہ مرکوز کیے ایک دم تلخی سے بولی، مجھے ٹھوس ثبوت چاہیے۔ یہاں سب مجھے مجرم سمجھتے ہیں، مجھے لوگوں کی نظروں میں بری ہونا ہے، قانون کی فائلوں میں نہیں۔
اس نے بازو سینے پہ لپیٹ لی اور نہ روٹھے انداز میں سڑک کو دیکھنے لگی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آخری شاپ سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ کیا اسرا کی کوئی بیسٹ فرینڈ تھی یا کوئی ایسا دوست جس سے وہ سب شیئر کرتی ہو؟ وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا۔ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ویسے مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے لیے بہت وقت نکال رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کے اداسی سے مسکرائی۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ آپ کی وجہ سے میں ایک پوٹینشیل بیسٹ سیلر لکھنے جا رہا ہوں اور آپ میری زندگی کے کھوئے 6 ماہ کی کہانی جانتی ہیں۔ میں آپ کی مدد کروں گا تو آپ میری مدد کریں گی۔ وہ اسی اجنبی انداز میں مسکرا کے بولا۔ پھر گھڑی دیکھی۔ شام کو نمائش پہ جانا ہے۔ میں آپ کو پک کر لوں گا۔ ابھی مجھے کچھ کام ہے۔ اٹھتے ہوئے بولا۔ تالیہ نے نظریں اٹھا کے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اب فکشن نہ لکھیں بلکہ کوئی بھی فیصلہ وقت پہ نہ کریں۔ وہ کیوں؟ تعجب سے اسے دیکھ کے بولا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس آئے۔ کچھ چیزوں کا بھول جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں خوش ہوں ایڈم کہ آپ وہ سب بھول گئے، اس لیے وقت کے سوالوں کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایڈم نے سر کو اس بات میں خم دیا۔ جڑی بوٹیاں واٹ ایور، اور کچھ بڑبڑا کے آگے بڑھ گیا اور پھولوں سے بھرے بازار میں تنہا بیٹھی چائے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے آج وان فاتح سے ملنے جانا تھا، جہاں برسوں پہلے بطور تالیہ مراد وہ اس سے پہلی دفعہ ملی تھی۔ آرٹ گیلری کی سفید مرمری دیواریں دور دور تک فریمز آویزاں نظر آ رہے تھے۔ چکنے فرش پہ مہمان ٹولیوں کی صورت بکھرے تھے۔ لوگ بہت زیادہ نہیں تھے۔ میشا نے اسے محدود اور پرائیویٹ سا رکھا تھا۔ جولیانا کی خواہش پہ اس نے اس نمائش کو اسرا کی پرانی گیلری میں منعقد کیا تھا۔ خواہ وہ لمبی میکسی میں ملبوس تھی جو سامنے سے سنہری اور پشت سے گہری نیلی تھی۔ گیلری کی سجاوٹ بھی انہی 2 رنگوں کے امتزاج میں کی گئی تھی۔ میشا کے شہد رنگ بالوں کے ساتھ نیلے نگینوں والے ٹاپس بھی گویا سجاوٹ کا حصہ لگتے تھے۔ وہ مسکرا کے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ ابھی پردھان منتری کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ دوستوں کو اپنی ایک فوٹوگراف کے بارے میں مسکرا کے کچھ بتا رہی تھی جب اس کی نظر پیچھے ایک نووارد پہ پڑی۔ میشا کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت آئی۔ وہ معذرت کر کے فوراً اس طرف آئی۔ ایڈم بن محمد، واٹ اے سرپرائز! ایڈم جو تنہا کھڑا ایک فریم کو دیکھ رہا تھا، آواز پہ اس کی طرف پلٹا اور مسکرایا۔ وہ سفید شرٹ پہ سیاہ ڈنر جیکٹ پہنے ہمیشہ کی طرح تازہ دم و خوشباش لگتا تھا۔ ایک دوست نے آپ کی پارٹی کا دعوت نامہ دیا تھا، سوچا چکر لگا لوں، شاید کوئی انسپائریشن مل جائے۔ وہ سادگی سے کندھے اچکا کے بولا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے۔ میں نے آپ کی تمام کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور کوشش کرتی ہوں کہ آپ کا شو بھی باقاعدگی سے دیکھا کروں۔ مجھے معلوم ہے آپ آ رہے ہیں تو آپ کی بک لے آتی آٹوگراف کے لیے۔ وہ اسے دیکھ کے جیسے بہت خوش ہوئی تھی۔ ارے نہیں، یہ آپ کی پارٹی ہے، آپ کی سیلیبریٹی، آج کی سیلیبریٹی آپ ہیں۔ ایڈم نے مصنوعی عاجزی سے سر کو خم دیا۔ اچھا آپ آگے آئیں نا، میں آپ کو اپنا کام دکھاتی ہوں۔ میں دراصل اپنی +1 کا انتظار کر رہا ہوں جو ابھی تک نہیں پہنچی۔ اس نے کہنے کے ساتھ متلاشی نظروں سے داخلی گزرگاہ کو دیکھا۔ میشا مسکرا کے آگے بڑھنے لگی تو وہ جلدی سے بولا۔ مسز میشا، کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ میں اور آپ؟ وہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں تو؟ آر یو شیور؟ کیونکہ میری ایک دفعہ کچھ مہینوں کے لیے یادداشت کھو گئی تھی۔ 2016 کی بات ہے۔ کیا ہم کبھی اس دوران ملے تھے؟ نہیں۔ 2016 میں تو میں امریکہ میں ہوتی تھی، اور اگر میں آپ سے ملی ہوتی تو مجھے ضرور یاد ہوتا۔ سیلیبریٹی سے ملاقات کی تمام جزیات انسان کو یاد ہوتی ہیں۔ اور تالیہ مراد، اب ان سے ملی ہیں کبھی؟ تالیہ مراد؟ نہیں۔ اس نے الجھن سے دائیں بائیں گردن ہلائی، پھر ایڈم کے پیچھے کسی کو دیکھ کے آنکھیں تعجب سے پھیلی۔ اوہ، تالیہ مراد آپ کی +1 ہے؟ ایڈم مڑا تو دیکھا وہ سامنے سے چلی آ رہی تھی۔ اس نے سادہ سیاہ میکسی پہن رکھی تھی جو پاؤں کو چھوتی تھی۔ بال سے جوڑے میں بندھے تھے اور کانوں سے سرخ موتی لٹک رہے تھے۔ ہاتھ میں سرخ کلچ تھا۔ ایڈم کو دیکھ کے مسکرائی اور اس طرف چلی آئی۔ تالیہ مراد؟ میشا نے ابرو اچکا کے گہری سانس لی۔ خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے۔ تالیہ ایڈم کے قریب آئی، سے سلام کیا، تاخیر کے لیے معذرت کی، پھر میشا کو دیکھا تو لا علمی سے ایڈم کو اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو یہ کون ہے؟ ایڈم اس انداز پہ گڑبڑا گیا۔ یہ وہ آرٹسٹ جن کی نمائش پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ تالیہ نے لا علمی سے معذرت کرتے ہوئے کندھے اچکائے۔ سوری، میں آپ سے واقف نہیں تھی، اس شہر سے عرصہ دراز سے لاتعلق رہی ہوں، نئے آرٹسٹ کے بارے میں کوئی خبر نہیں، میں آپ کا کام ضرور دیکھوں گی۔ میشا مسکرا کے اس کا شکریہ ادا کرتی آگے بڑھ گئی۔ تالیہ اسے دور جاتے دیکھتی رہی، پھر چہرہ موڑا تو دیکھا ایڈم اسے پتلیاں سکوڑے گھور رہا تھا۔ نہ وہ آپ کو جانتی ہے نہ آپ اسے۔ تو آپ نے مجھے کیوں کہا تھا کہ آپ اسے جانتی ہیں؟ اور آپ نے میرا یقین کر لیا؟ یاد رہے میں کون وومن ہوں۔ وہ مسکرا کے گردن موڑ موڑ کے اطراف میں دیکھنے لگی۔ ایڈم نے چنبے سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہا۔ گڈ، اب آپ کی کہانی مزید دلچسپ ہو جائے گی۔ وہ گردن موڑ کے ایک فوٹو فریم کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں ایک خوبصورت سیاہ گھوڑا گھاس چرتا نظر آ رہا تھا۔ یعنی آپ اس کو نہیں جانتی تھی؟ آپ نے یہ صرف اس لیے کہا تاکہ میں آپ کو پارٹی میں ساتھ لے جاؤں۔ میں ویسے بھی لے جاتا، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔
تبھی محفل میں نامحسوس سی ہلچل مچی، کچھ لوگ سر جوڑے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگے، تبھی سوٹ والے افراد اندر آئے اور ارد گرد بکھر گئے۔ وہ مختلف آلوں کی مدد سے گیلری کو سویپ کر رہے تھے۔ چند لمحے گزرے جب انہوں نے وائرلیس پہ باہر والوں کو کلیئر کی خبر دی۔ ہلچل مچ گئی، لوگ دروازے سے راستہ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ پتہ ہے میں یہاں کیوں آنا چاہتی تھی؟ وہ دونوں ہجوم سے ہٹ کے ایک دیوار کے ساتھ کھڑے دروازے کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پہلی بار ملے تھے، میں، تم، فاتح اور اسرا۔ وہ دروازے سے داخل ہوتے فاتح کو دیکھ کے بولی۔ وہ حسب معمول لوگوں میں گھرا مسکرا کے اندر آ رہا تھا۔ اشر اور جولیانا اس کے ہمراہ تھے۔ میشا ان کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ اسے جولیانا کے آنے کی بہت خوشی تھی۔ اسی گیلری میں، ہاں، یہ اسرا کی گیلری ہوا کرتی تھی، گو کہ اس سے 2-3 دن پہلے بھی ہم ملے تھے، میں، تم، فاتح اور اسرا، تنگو کامل کے گھر۔ لیکن تب تم لوگ ایک نوکرانی سے مل رہے تھے، اصل تالیہ مراد سے نہیں، یعنی کہ سوشلائٹ تالیہ سے نہیں۔ ہماری اصل ملاقات اسی گیلری میں ہوئی تھی، اسی لیے آپ یہاں آنا چاہتی تھیں۔ آپ وان فاتح سے اسی جگہ ملنا چاہتی تھی جہاں آپ پہلی دفعہ ان سے ملی تھی۔ ہاؤ پوئٹک! اب تم تالیہ مراد کو سمجھنے لگے ہو۔ امید ہے کہ آپ کی کہانی اس سے زیادہ دلچسپ ثابت ہوگی اور میرا یہ سارا وقت ضائع نہیں ہو جائے گا۔ وہ بور نظر آتا تھا۔ تالیہ نے پلٹ کے غور سے اسے دیکھا۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہی ایڈم، یا شاید آپ نے ابھی تک میرے خلاف دل سے بغض نہیں نکالا۔ وہ چونکا۔ مجھے آپ سے کس چیز کا بغض ہو سکتا ہے؟ میری وجہ سے کچھ کھویا تھا آپ نے کیا؟ اس نے ایڈم کی آنکھوں میں دیکھ کے وقفہ دیا۔ آپ کے چوزے؟ وہ میری وجہ سے کھوئے تھے نا؟ ایڈم ہلکا سا ہنس دیا اور گردن موڑ کے اس طرف دیکھنے لگا جہاں وان فاتح ربن کاٹ رہا تھا۔ کیمروں کے فلیش کی چکا چوند میں وہ مسکراتے ہوئے اب میشا کی فوٹوگرافی پر تبصرہ بھی کر رہا تھا۔ دونوں خاموشی سے اس طرف دیکھتے رہے۔ آپ کی جرت پہ حیرت ہے! آواز پہ وہ دونوں اپنی ایڑیوں پہ گھومے تو دیکھا سامنے اشر کھڑا تھا، گلاس اٹھائے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے زہر کھند ہوا۔ میرا خیال تھا آپ شرمندگی سے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نہیں نکل پائیں گی۔ کیا آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ تالیہ کی ہمت کوئی نہیں توڑ سکتا؟ سیاہ لباس میں لڑکی مسکرائی تو اس کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ اشر نے تحقیر سے اسے دیکھا اور سرگوشی میں بولا، تم میری بہن کی قاتل ہو، میں اپنی بہن کا انتقام ضرور لوں گا۔ اور وہ بہن جس کو بدنام کرنے کے لیے جعلی غزائل بھیجی تھی آپ نے اسے؟ ایڈم کنکھارا، آپ دونوں ایک ٹرائل میں گواہی دینے جا رہے ہیں، آپ کو آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیا اب میں اشر صاحب کا حال تک نہیں پوچھ سکتی؟ وہ ابرو مچکا کے مسکرائی۔ آپ کا بازو کیسا ہے؟ ویری فنی۔ اشر نے تنفر سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ مشروب کا آخری گھونٹ بھر کے اس نے گلاس پرے رکھا، ایک نظر دور مہمانوں میں گھرے فاتح اور میشا کو دیکھا، پھر اپنے پی ایس کو اشارے سے بلایا، احمد نظام، تالیہ مراد کا وکیل، اس سے میری بات کرواؤ۔ اس روز ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی، وہ زیر لب مسکرا کے بولا۔ ماورائے عدالت ساز باز میں اپنا ہی لطف تھا۔ کچھ دیر بعد پی ایس اس کے پاس آیا۔ سر، میں نے ان سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کو فون نہیں کیا تھا۔ اشر محمود ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا تھا، نظریں آہستہ سے تالیہ کی طرف موڑی اور دور ایڈم کے ساتھ کھڑی اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ سیاہ لباس، سرخ ایئر رنگز والی لڑکی بالکل مطمئن اور پرسکون نظر آتی تھی۔ آپ کا بازو کیسا ہے؟ اشر تیزی سے مڑا اور ریسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ایک باتھ روم کے اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کوٹ کے اتار کے سٹینڈ پر لٹکایا، پھر تیزی سے بائیں آستین اوپر چڑھائی۔ بازو پہ سرخ سا نشان نظر آ رہا تھا جو 2-3 دن سے اسے بار بار کھجانے پہ مجبور کر دیتا تھا، جیسے کسی نے بے احتیاطی سے سرنج اندر گھسائی ہو۔ اس نے چہرہ اٹھا کے آئینے میں خود کو دیکھا، اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور وہ ویڈیو کھولی جو اسے ایک پولیس آفیسر نے بھیجی تھی۔ انٹروگیشن روم میں زخمی چہرے والی تالیہ بیٹھی خوف سے کہہ رہی تھی، اغوا کار، میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی، انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے۔ یہ وہ تالیہ نہیں تھی جو بھی باہر گیلری میں کھڑی تھی، وہ زخمی چہرہ، وہ اندھیرے سے روشنی میں آنے کا خوف، وہ سب اداکاری تھا۔ وہ اغوا والی کہانی نہیں تھی، وہ اسے حقیقت بتا چکی تھی۔ وہ اس روز فاتح سے ملنے نہیں آئی تھی، وہ اشر سے ملنے آئی تھی۔ سگنلز اسی نے خراب کیے تھے، کال اسی نے کروائی تھی، وہ جانتی تھی وہ اس کے پیچھے آئے گا۔ اس نے جان بوجھ کے اسے بے ہوش کیا تاکہ وہ اس کے اندر کوئی سرنج داخل کر سکے۔ لیکن تالیہ اس کو کس چیز کا انجیکشن لگائے گی؟ اس نے زور الجھ کے بازو کے نشان کو دیکھا، باقی ہر شے سمجھ آتی تھی، وہ گرفتار ہونے آئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کے اشر سے ہاتھا پائی کی تھی تاکہ وہ پولیس کو زخمی حالت میں ملے اور اس کی اغوا والی کہانی ٹھوس لگے، لیکن اغوا والی کہانی تو تب ثابت ہوتی جب پولیس کو وہ کنٹینر ملتا اور اشر نے چونک کے بازو کے نشان کو دیکھا۔ تالیہ نے اسے انجیکشن نہیں لگایا تھا، اس نے اشر کا خون نکالا تھا۔ اس کے پاس ایک بیگ تھا، گرفتاری کے وقت اس کے پاس سے کوئی بیگ نہیں ملا تھا۔ اس نے راستے میں ایک ٹیکسی بدلی تھی، وہ ٹیکسی یقیناً اس کے کسی سہولت کار کی تھی۔ اس نے بیگ اس کی کار میں چھوڑ دیا ہوگا، اور اس بیگ میں کیا ہوگا؟ اس نے کرب سے آنکھیں میچیں۔ اشر کے فنگر پرنٹس اور خون لگی چیزیں، اور یقیناً بہت جلد پولیس کو ایسا کنٹینر مل جائے گا جس میں وہ چیزیں موجود ہوں گی۔
पुलिस कमिश्नर अपने ऑफिस में बैठा फाइल देख रहा था और साथ साथ चाय के मग से घोंट भी भर रहा था जब दरवाज़ा खटका आके इसका मातहत अंदर दाखिल हुआ। कमिश्नर ने चेहरा उठा के इसे देखा, फिर मातहत ने आस्तीनें चढ़ा रखी थी और टिश्यू से पेशानी का पसीना साफ कर रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कर लूँगा। तालिया मुराद सच कह रही थी ना? वो सांस रोके इसको देख रहा था। वो कुर्सी खींच के बैठा और आगे को झुके पुरजोश आवाज़ में बताने लगा, वो सब सच कह रही थी। इसको वाकई अगवा किया गया था। आपने देखा, वो रोशनी से इसलिए खौफजदा थी क्योंकि इसे एक लंबा अरसा अंधेरे में रखा गया था। वो मेरी टीम को वो कंटेनर मिल गया और इसके व्हीकल का नाम 6677, वो आधा सुर्ख हिस्सा और आधा नीला। कमिश्नर ने फाइल बंद की और मुस्कुरा के आगे हुआ, लेकिन अगर ये सिर्फ एक इत्तेफाक हुआ हूँ आगे तो सुने। कंटेनर के अंदर खून की धारें हैं, जैसे कोई जख्मी हालत में वहां से निकला है। खून आलूद पैर भी हैं, टूटी हुई हथकड़ी, खून आलूद रस्सी, चंद बाल और बहुत से फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं। वहां यकीनन किसी को अगवा करके रखा गया था। ओके, तमाम सैंपल्स लैब में भिजवा दो। जैसी टेस्ट रिपोर्ट्स आए मुझे इत्तला करो। फ्रांसिक से कहो कि इस कंटेनर का अच्छी तरह जायजा ले, ये कोई केस बहुत दिलचस्प हो चुका है। आई नो सर, वो जोश से कहता उठ खड़ा हुआ। कमिश्नर ने पीछे को टेक लगाई, झरझरी ली। यानी वो लड़की सच कह रही थी? बहुत दिलचस्प।